کہ اس میں حدیثوں میں اور کتابوں میں ائمہ کی ہمارا ذکر ہے، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ آج کل وہ بھی اپنے کو اہل حدیث کہتا ہے کہ جو سڑک کے کنارے بیٹھ کے پنچر بنا رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے میں اہل حدیث ہوں۔ جو کرانے کی دکان میں پڑیاں باندھتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میں اہل حدیث ہوں۔ اور جب ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ اہل حدیث کس اعتبار سے، تو جواب یہ کہتا ہے کہ ہم چونکہ حدیثوں پر عمل کرتے ہیں اس لیے ہم اہل حدیث ہیں۔ دیکھیں آج میں کچھ باتیں ایسی کروں گا کہ ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کو شاید برا لگے، لیکن میری گزارش ہے کہ میری بات کو نہ دیکھیں، بات کے دلائل اس کے پیچھے کیا ہے اس پر آپ توجہ کریں۔ اگر اس کو توجہ رکھتے ہوئے آپ میری خطاب کو سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بات آپ سے سمجھ بھی آئے گی اور کچھ حاصل کر کے آپ جائیں گے۔ محدثین کے اصطلاح میں اہل حدیث کس کو کہا جاتا ہے؟ اہل الحدیث یا اہل حدیث یا حافظ الحدیث، جس کو کم از کم کتنی حدیثیں یاد ہو؟ 1,00,000 حدیثیں یاد ہو۔ اور 1,00,000 حدیثیں کیسی یاد ہو؟ اردو زبان میں نہیں، جیسے ہم اردو میں حدیث بیان کر دیتے ہیں۔ جیسے آپ کسی سے پوچھے، کسی مولانا کے پاس جاتے ہیں، حضور روزے کے تعلق سے کوئی حدیث سنا دیجئے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ رکھا تو یہ نہیں کی، یہ اردو میں سنا دیا، ہم نے اپنی مادری زبان میں سنا دیا۔ یہ بھی نہیں بتایا کہ اس کو روایت کس نے کیا، اس کے راوی کون ہے، رسول اللہ تک کی حدیث کیسے پہنچی۔ اس کو حدیث دانی نہیں کہتے، ایسے بیان کرنے والے کو محدث نہیں کہا جاتا۔ حدیث کے تو بنیادی حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے متن اور ایک ہوتا ہے سند۔ پہلے ہوتی ہے سند، پھر ہوتا ہے متن۔ سند کیا ہوتی ہے کہ جب محدث روایت بیان کرتا ہے تو وہ یہاں سے شروع کرتا ہے، حدثنا عن فلاں، ہم نے حدیث فلاں سے سنی، عن فلاں عن فلاں عن فلاں عن فلاں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، یعنی رسول اللہ تک وہ بات کس ذریعے سے مجھ تک پہنچی، وہ پوری کڑی بیان کرتا ہے۔ تو یہ جو کڑی ہوتی ہے، جو نام آتے ہیں، جو اسما آتے ہیں، جو رجال کے نام آتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے سند، اس کو کہتے ہیں سند یا اسناد۔ اور اس کے بعد پھر جب یہاں سے ابتدا حدیث کی شروع ہوتی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا، اب یہاں سے جو حصہ آتا ہے اس کو کہا جاتا ہے حدیث کا متن۔ تو حدیث کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سند ایک حصہ، اور ایک ہوتا ہے متن۔ تو جو سند کے ساتھ کہ کس نے کس سے روایت کیا، کس نے کس سے سنا اور رسول اللہ تک اس تک کیسے بات آئی، سند، اور پھر رسول اللہ نے جو فرمایا اس کا عربی متن، ان دونوں پر جس کو عبور حاصل ہوتا ہے، جو اس کو حفظ کر لیتا ہے، اور ایسی 1,00,000 حدیثوں کا جو حافظ ہوتا ہے، اس کو اہل حدیث اور محدث کہا جاتا ہے۔ تو اب نام سے دھوکہ نہ کھائیں کہ بھائی کسی نے اپنا ٹائٹل اہل حدیث لگا دیا اور تعریف اس کی یہ کی کہ ہم حدیث پہ چلنے والے اس کا اہل حدیث ہے، تو یہ تعریف سے وہ اہل حدیث ثابت نہیں ہو جاتے۔ یہ تو پھر ایسا ہی ہوا کہ اگر الفاظوں کی میننگ کو لے کر ہم اس طرح کے نام رکھنے شروع کر دیں تو کل کوئی کھڑے ہو کے کہے گا کہ صاحب میں پیغمبر ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ کہیں گے بھائی پیغمبری کا دعویٰ کر رہے ہو، یہ تو کفر ہے۔ تو کہیں گے جناب آپ سمجھے نہیں، پیغمبر کے معنی ہوتے ہیں پیغام لانے والا، تو میں فلاں صاحب کا پیغام اب تک لایا ہوں، اس نسبت سے میں اپنے آپ کو پیغمبر کہہ رہا ہوں۔ تو ہم کہیں گے جناب یہ پیغمبر کی جو اصطلاح ہے یہ مخصوص ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا پیغام لاتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نبوت سے سرفراز کرتا ہے۔ یہ ہر شخص پہ یہ لفظ استعمال نہیں ہو سکتا۔ اب کل کوئی کہے میں رسول ہوں، تو آپ کہے رسول کہہ رہے ہو، یہ تو کفر ہے۔ تو کہیں نہیں صاحب سمجھے نہیں، رسول کا ترجمہ کیا، ذرا لغت میں ڈکشنری میں دیکھیے۔ تو آپ لغت میں رسول کا ترجمہ دیکھیں گے تو معنی ہوتے ہیں وہ جس کو بھیجا گیا ہو، کہیں گے فلاں صاحب نے مجھے بھیجا اس لیے میں رسول ہوں، معاذ اللہ۔ تو آپ کہیں گے بھائی یہ جو رسول کی اصطلاح ہے یہ انبیاء کے لیے مخصوص ہے، جو اللہ جن کو بھیجتا ہے انہیں رسول کہا جاتا ہے۔ اللہ جو پیغام لے کر ایک منصب دے کر جن کو بھیجتا ہے، مبعوث فرماتا ہے، انہیں رسول کہا جاتا ہے۔ جو صاحب کتاب ہوتے ہیں، جن کو کتاب عطا کی جاتی ہے اللہ کی جانب سے، جن پر جبریل وحی لاتے ہیں، ان کو رسول کہا جاتا ہے۔ تو لفظوں کے اعتبار سے آپ رسول نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طرح ہم حدیث پہ چلتے تو ہم اہل حدیث ہے، تو یہ تعریف نہیں چلے گی، اس لیے کہ محدثین کا اس پہ اتفاق ہے کہ اہل حدیث اسے کہا جاتا ہے جس کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہو۔ تو اب کوئی پنچر بنائے اور وہ کہے میں اہل حدیث ہوں تو اس کو اہل حدیث نہیں کہا جائے گا۔ تو یہ نام دراصل چرایا گیا ہے، اور یہ چرا کر جو ہے اب کل کوئی صحابی بھی کہہ سکتا ہے اپنے آپ کو، کہیں گے میں بھی صحابی ہوں۔ آپ کہیں گے معاذ اللہ صحابی کو ہو بھائی، کہیں گے صاحب کے معنی ساتھی کے ہوتے ہیں، میں فلاں مولانا صاحب کا ساتھی ہوں، ان کا دوست ہوں۔ صحابی کے معنی دوست کے ہوتے ہیں، ساتھی کے ہوتے ہیں، تو میں دوست اور ساتھی ہوں۔ کہیں گے نہیں صاحب، جب لفظ صحابی کا استعمال ہوتا ہے تو اس سے خاص مخصوص وہ طبقہ مراد ہوتا ہے، وہ شخص مراد ہوتا ہے جو رسول اللہ کی جس نے صحبت اٹھائی ہو، اور صحبت بھی ایسی اٹھائی ہو کہ ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار کیا ہو اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے۔ یہ صحابی کی تعریف ہے۔ جب تک یہ تعریف صادق نہیں آئیں گی تو لفظ صحابی کا لفظی ترجمہ لے کر، لغوی ترجمہ لے کر آپ کسی پر وہ فٹ نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح میں بتانا چاہتا ہوں، اس کی بہت مثالیں دی جا سکتی ہیں، میں سمجھتا ہوں اتنی مثالیں کافی
یہ سمجھنے کے لیے کہ لفظ کا معنی اوپری لے کر اپنے آپ کو اس پہ چسپا کر کے وہ مشہور کرنا یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے. تو اگر کوئی اپنے آپ کو کہے کہ میں اہل حدیث ہوں, ہم اہل الحدیث ہے, تو یہ کہنے اور یہ دعوے سے وہ اہل حدیث نہیں ہوتا. اس لیے کہ محدثین نے ہمیں بتا دیا کہ جب اہل حدیث کہا جاتا ہے یا اہل الحدیث کہا جاتا ہے یا حافظ الحدیث کہا جاتا ہے, تو اس سے مراد وہ ذات, وہ شخص ہوتا ہے جس نے رسول اللہ کی حدیثوں کے علم کے حصول میں اپنی زندگی تمام کر دی, زندگی لگا دی, اور کم از کم 1,00,000 حدیثیں سند اور متن کے ساتھ جس کو حفظ ہو, جس کو یاد ہو, اور پھر وہ اسناد اور سند کے راویوں کو بھی پہچانتا ہو کہ کون ہے, یہ کہاں پیدا ہوئے, ان کی ملاقات ہوئی یا نہیں, یہ ان سے روایت کر رہے تھے, جھوٹے سچے ہیں, ثقہ ہے, کذاب ہے, ضعیف ہے, مدلس ہے, کیا ہے. یہ سارے بہت بڑے فن بنائے گئے, ان فنون پر کتابیں لکھی گئی, جلدوں میں کتابیں ہیں. یہ جو سب ان علوم پر مہارت حاصل کرتا ہے اس کو اہل حدیث کہتے ہیں. تو حدیث کا جاننے والا, حدیث کا یاد کرنے والا, اس کو محدث اور اہل الحدیث کہا جاتا ہے. اور محدث سے اور اہل الحدیث سے پھر ایک بڑا درجہ آتا ہے, وہ آتا ہے فقیہ. فقیہ اس سے بڑا ہوتا ہے. اب فقیہ کے بارے میں خود قرآن, اللہ کے رسول کی حدیث پاک کیا ہے, صحیح بخاری کے اندر ہے, کتاب العلم کے اندر. امام بخاری اس کو کتاب العلم میں لائے ہیں, باب ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, اور حدیث نمبر 71 ہے. روایت کے الفاظ یہ, عن حمید بن عبد الرحمن سمعت معاویہ خطیبہ یقول, حضرت حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے میں شریک تھا, تو میں نے دیکھا کہ امیر معاویہ ممبر پہ کھڑے ہوئے ہیں اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. اور خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے حضرت امیر معاویہ نے یوں کہا, سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو کہتے ہوئے سنا, اور میں نے حضور کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آقا نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کا فقیہ بنا دیتا ہے. اس حدیث سے پتا چلا کہ فقیہ بھی وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی جانب سے جس کو یہ منصب عطا کیا جاتا ہے, اللہ کی توفیق ہوتی ہے, اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے, اور وہ علم میں اتنی مہارت حاصل کرتا ہے, ہزاروں حدیثوں کو حفظ کرتا ہے, حدیثوں کی گہرائی میں اترتا ہے, فہم حدیث اس کو ہوتا ہے, حدیث کے سمجھنے کا اور سے استنباط کا اس کا سلیقہ ہوتا ہے, حدیث سے کیسے استدلال کیا جاتا ہے, ان علوم و فنون پر جو ماہر ہوتا ہے. اس کے بہت ساری قسمیں ہیں, اور بہت ساری پھر مجتہد کی, جس کو مجتہد اور فقیہ کہا جاتا ہے, اس کی قسمیں بھی ہیں, ان کی تعریف ہے کہ کتنے علوم چاہیے. ان علوم پہ مہارت کے بعد کتنے علوم ہیں, ان علوم پر مہارت کے بعد وہ فقیہ ہوتا ہے, اور وہ فقیہ تب ہوتا ہے جب اللہ کا کسی پہ فضل و کرم ہوتا ہے. اور پھر آگے حضور کیا فرماتے ہیں, وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي, بے شک بانٹنے والا اللہ میں ہوں, اور خزانوں کا مالک کون ہے, رب تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ مجھے عطا کرتا ہے, میں اس کو تقسیم کرتا ہوں, خزانوں کا مالک پروردگار ہے, تقسیم کرنے والا میں ہوں. تو گویا حضور بتا رہے ہیں کہ جو علم کی خیرات ملتی ہے, جو تفقہ فی الدین عطا ہوتا ہے, دین کی گہرائی اور دین کو سمجھنے کا جو معیار ہوتا ہے, وہ میری بارگاہ سے رب دیتا ہے, لیکن ذریعہ میں ہوتا ہوں. تو فقیہ کا درجہ بہت بڑا ہوتا ہے. اور اس حدیث کو امام بخاری کے علاوہ متعدد محدثین نے لکھا ہے. تو آپ سمجھیں کہ فقیہ اور محدث میں اور کیا فرق ہوتا ہے. اگر میں صرف اس پہ بات کروں تو بہت 1-1.5 گھنٹہ اس پہ لگ جائے گا, لیکن میں 2-3 باتوں میں مختلف جملوں کو اپنے گفتگو کو تمام کرنا چاہ رہا ہوں. کہ ایک ہوتا ہے روایت حدیث, ایک فن ہے روایت حدیث, اور اس کے بعد دوسرا ایک فن آتا ہے درایت حدیث. روایت حدیث کیا ہوتی ہے, یہ کام محدث کا ہوتا ہے کہ کسی حدیث کو صحیح طریقے سے, صحیح سند سے, صحیح اسناد سے روایت کر لینا. میں نے فلاں سے سنا, فلاں نے فلاں, یہ جو سند کے ساتھ اس تک وہ حدیث پہنچی, یہ کہلاتی ہے روایت حدیث. حدیثوں کو روایت کرنا اور اللہ کے رسول کی حدیثوں کو یاد کر لینا, حفظ کر لینا, اور امت تک وہ اپنے حافظے کی بنیاد پر صحیح طریقے سے صحیح الفاظوں کے ساتھ پہنچا دینا, یہ کام ہوتا ہے محدث کا. اور اس کے بعد دوسرا فن کیا آتا ہے روایت حدیث کیا, درایت حدیث. اب درایت حدیث کا کام کس کا ہوتا ہے, یہ فقیہ اس پر ماہر ہوتا ہے, جو محدث سے اونچا درجہ ہے, محدث سے بلند درجہ ہے. درایت حدیث کیا ہوتی ہے کہ وہ ایک حدیث پہ صرف حدیث پڑھ کر اس کو اوپری طور پر نہیں لیتا, بلکہ حدیث پہ غور و فکر کرتا ہے, اور اس کے حقیقی معنی
طرف رجوع کرتا ہے کہ اس حدیث میں رسول اللہ کے الفاظ کیا ہے، حضور کی مراد کیا ہے، حضور کیا کہنا چاہ رہے، حضور کیا بتا رہے، اس سے کیا مسئلہ اخذ ہو رہا ہے، حدیث کا فہم اس کو ہوتا ہے، وہ عقلی کسوٹیوں پر بھی پرکھتا ہے، نقلی کسوٹیوں پہ بھی پرکھتا ہے، روایتوں کو بھی مختلف انداز میں پرکھتا ہے، دوسری حدیثوں پر پیش کرتا ہے کہ کسی حدیث سے ٹکرا تو نہیں رہی، نبی کے کسی فرمان سے یہ روایت ٹکرا تو نہیں رہی، وہ روایتوں کی بڑی اٹھک اور چھان بین کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس حدیث سے جو مسائل نکالتا ہے اور مسائل نکال کے امت تک پہنچاتا ہے، اس کو کہتے ہیں درایت کا علم، اور جو اس علم پر ماہر ہوتا ہے اس کو فقیہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یوں سمجھ لیجئے اس کو، میں ایک آسان آپ کی مثال میں کہوں کہ ایک میڈیکل سٹور ہے اور ایک ڈاکٹر ہے۔ ڈاکٹر اور میڈیکل کے سٹور میں فرق کیا ہوتا ہے کہ میڈیکل سٹور میں دوائیاں بہت ہوتی ہے، لیکن میڈیکل سٹور والوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ دوا کس بیماری پہ دی جاتی ہے اور مریض کو کتنا ڈوز دینا ہے اور کب دینا ہے۔ اور ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، ظاہراً اس کے پاس حدیثوں مطلب وہ دوائیوں کے انبار ہمیں نظر نہیں آتے، مگر اس کی قابلیت ایک میڈیکل سٹور چلانے والے سے اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ڈاکٹر جانتا ہے کہ دوا کب دینا ہے، کتنے مقدار میں دینا ہے، کتنے پاور کی دینا ہے، اور کس قسم کے مریض کو دینا ہے اور کس قسم کے مریض کو نہیں دینا ہے۔ تو یہ جیسے ڈاکٹر اور ایک فارمیسی چلانے والے میں فرق ہوتا ہے، ویسی ایک محدث اور فقیہ میں فرق ہوتا ہے۔ گویا فقیہ ڈاکٹر ہوتا ہے اور محدث دوا میڈیکل سٹور چلانے والا ہوتا ہے۔ ایک عام زبان میں کہتا ہوں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، جن کے ہم مقلد ہیں الحمدللہ، وہ صرف محدث ہی نہیں ہے بلکہ وہ فقیہ ہے۔ ہر فقیہ محدث ہوتا ہے، یاد رکھیے، لیکن ہر محدث فقیہ نہیں ہوتا۔ محدث سے جب اوپر کی منزلوں پہ جب چلا جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم اور رسول کی عنایتوں سے، تو وہ فقیہ کہلاتا ہے، فقاہت کے منصب پر فائز ہو جاتا ہے۔ تو امام اعظم اپنے زمانے کے صرف فقیہ اعظم نہیں ہے بلکہ فقیوں کے بھی امام ہیں۔ اور یہ ہم نہیں کہتے، خود امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو خود مجتہد فی المذہب ہے اور جو خود ایک وقت کے فقیہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم کی مثال ایسی ہے کہ امام اعظم فقیوں کے باپ ہے، اور جتنے فقیہ ہیں سب امام ابو حنیفہ کے جو ہے وہ اولادیں ان کی عیال ہیں۔ اور ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ فقاہت کا دروازہ اگر کسی نے کھولا ہے تو وہ ابو حنیفہ ہے، اگر امام ابو حنیفہ نے دروازہ کھولا نہ ہوتا تو روئے زمین پر کوئی فقیہ پیدا نہ ہوتا۔ تو ائمہ نے اس طرح کی بہت ساری تعریفیں کی ہے۔ تو اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ ہیں، بلکہ جو فقاہت کے اصول و ضوابط ہے وہ اصولوں کو بنانے والے اور قائم کرنے والے امام اعظم ہیں۔ اور جب خود ان کا انتقال ہوا تو محدثین فرماتے ہیں کہ تقریباً 7,000 مجتہدوں کی جماعت انہوں نے اپنی شاگردوں کے طور پر بطور شاگردوں کی چھوڑی، یعنی خود تو مجتہد تھے، ہزاروں مجتہد پیدا کر دیے انہوں نے۔ اور جو اصول انہوں نے علم فقہ کے اور علم فقہ کے جو اصول انہوں نے مرتب کیے، انہی اصولوں کی بنیادوں پر آ کے فقیوں نے کام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ امام شافعی ان کو فقیوں کا باپ کہہ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ وہ صرف امام نہیں ہے بلکہ امام اعظم ہے۔ چاہے حافظ ذہبی ہو، چاہے امام ابن حجر اسقلانی ہو، جب بھی انہوں نے اپنی کتابوں میں امام اعظم ابو حنیفہ کا تبصرہ کیا تو ان کو امام الاعظم کہہ کر مخاطب کیا۔ لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی اگر ہم فضیلت دیکھیں تو آپ تابعی ہے، صحابہ سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی، اور آپ تک جو حدیثیں آتی ہیں، روایتیں آتی ہیں، وہ بہت کم واسطوں سے آتی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ایک پروپیگنڈا کیا گیا اور ایک ماحول کریٹ کیا گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے وہ رسول اللہ کی حدیث کو چھوڑ کر اپنے قیاس سے مسئلے بتاتے ہیں۔ قیاس یعنی اپنی عقل سے، اپنی فکر سے۔ اور یہ الزام ان کے اپنے زمانے میں بھی ان کے جو بدخواہ تھے، جو فتین قسم کے دور کے مولوی تھے، انہوں نے پروپیگنڈا کیا، اور پروپیگنڈے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اچھے وقت کے علماء بھی اس پروپیگنڈے کے چکر میں آ کے معاذ امام ابو حنیفہ کے توہین کرنے والے ہوئے۔ اس تعلق سے ایک بڑا مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اور اس کو بہت سارے محدثین نے لکھا ہے، جیسے حضرت امام موافق بن احمد المکی، یہ بہت بڑے وقت کے امام ہیں، ان کی کتاب ہے مناقب الامام الاعظم ابی حنیفہ، صفحہ نمبر اس کا 143 ہے، اور ایک شافعی المسلک امام ہے جنہوں نے امام اعظم پر الخیرات الاحسان کتاب لکھی ہے، ٹیبل پہ موجود بھی ہے اس وقت۔ یہ حالانکہ شافعی ہے لیکن امام اعظم کے فضائل اور ان کے مقام و مناقب پر بڑی حسین کتاب لکھی، الخیرات الاحسان۔ ان امام کا نام ہے امام ابن حجر المکی الحیتمی الشافعی۔ یہ الخیرات الاحسان میں صفحہ نمبر 104 پر یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ جب حج کے لیے تشریف لے گئے، خانہ کعبہ سے ہوتے ہوئے جب مدینہ تشریف لاتے ہیں تو وہاں آپ کی ملاقات حضرت امام باقر سے ہوئی، اور بعض نے کہا کہ امام جعفر سے آپ کی ملاقات ہے۔
لیکن زیادہ تر محدثین اس طرف گئے کہ آپ کی ملاقات امام باقر سے، اور امام باقر کون تھے؟ میں بتا دوں ان کا رسول اللہ سے کیا رشتہ تھا۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد گرامی کا نام ہے حضرت سیدنا امام زین العابدین، اور امام زین العابدین کون ہے؟ حضرت سیدنا امام حسین کے صاحبزادے، اور امام حسین کو تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ کے نواسے، سیدہ فاطمہ کے شہزادے، علی مرتضیٰ کے لختے جگر، یہ اہل بیت تھے، نبوت کے فرد تھے، عظیم وقت کے امام تھے۔ امام باقر سے ملاقات ہوئی، امام ابو حنیفہ ملاقات کے لیے گئے، سلام کیا، دستبوسی کی۔ امام باقر نے کہا کہ تم وہی نعمان ابن ثابت ہو؟ آپ کا نام نعمان ابن ثابت تھا، جس کی کنیت ابو حنیفہ، تم وہی ہو کہ جس کے بارے میں نے سنا ہے کہ میرے جد، میرے نانا رسول اللہ کی حدیث کے مقابلے میں قیاس کرتا ہے، اپنی عقل کی باتیں لاتا ہے اور حدیث کو چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی اندازہ لگائیے، خود امام اعظم کے زمانے میں ان کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کیے۔ تو امام اعظم نے کہا کہ رسول اللہ کے شہزادے آپ تشریف رکھیں اور اطمینان سے بیٹھے تو میں کچھ آپ سے گفتگو کروں اس سلسلے میں۔ تو امام باقر تشریف رکھتے ہیں، کہا کہ کہو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں 3 سوال کرتا ہوں، آپ جواب دے دیں، اسی میں میری صفائی ہو جائے گی اور گفتگو تمام ہو جائے گی۔ امام باقر نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ نے کہا بتائیے عورت ضعیف ہے یا مرد ضعیف ہے؟ ضعیف یعنی کمزور۔ آپ بتائیے کون کمزور ہے؟ عورت کے مرد؟ بولیے بولیے، آپ بولیں گے تو تھوڑا بیداری لگے گی مجھے۔ عورت کمزور ہے۔ امام باقر نے بھی یہ جواب دیا، کہا کہ کمزور تو عورت ہے، مرد کو قوی کہا گیا، مضبوط کہا گیا۔ تو کہا جب عورت کمزور ہے تو عقل یہ کہتی ہے، قیاس یہ کہتا ہے کہ جب پراپرٹی کے حصے ہو اور کسی کی وراثت تقسیم ہو تو بیٹی کو 2 حصہ ملنا چاہیے اور بیٹے کو 1 حصہ ملنا چاہیے، اس لیے کہ جو کمزور ہے اس کی مدد زیادہ ہونی چاہیے، جو مضبوط ہے اس کی مدد کم ہونی چاہیے۔ لیکن آپ کے جد نانا جان کی، آپ کی شریعت یہ کہتی ہے، نانا جان کی حدیث یہ کہتی ہے کہ عورت کو 1 حصہ ملے گا، مرد کو 2 حصہ ملے گا۔ اگر میں قیاس کرتا تو میں یہ فتویٰ دیتا کہ عورت کو 2 حصے دو، مرد کو 1 حصہ دو۔ امام باقر نے کہا ماشاءاللہ۔ کہا حضور اب میرا دوسرا سوال سنیں۔ یا رسول اللہ زندہ آباد، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ اب حضرت۔ دوسرا سوال کیا امام باقر سے، کہا کہ حضور اے شہزاد رسول بتائیے پیشاب زیادہ ناپاک ہے کہ منی زیادہ ناپاک ہے؟ آپ بتائیے ناپاکی میں کون زیادہ ہے؟ منی ہے بھائی، پیشاب ہے، انہوں نے صحیح کہا، پیشاب زیادہ ناپاک ہے، منی پیشاب کے مقابلے میں نجس کم ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ پیشاب تو زیادہ ناپاک ہے اور منی کو شریعت میں کم نجس قرار دیا گیا، لیکن اس کے باوجود اگر میں عقل میں فتویٰ دیتا تو میں فتویٰ کیا دیتا کہ جب آدمی پیشاب کرے تو اس پہ غسل فرض ہو گیا، لیکن میں پیشاب کے خروج پر غسل کے فرض کا فتویٰ نہیں دیتا، بلکہ فتویٰ کیا دیتا ہوں کہ منی کا خروج ہو جائے تب وہ غسل کرے۔ اچھا منی کم مقدار میں نکلتی اور پیشاب، تو جب زیادہ نجاست خارج ہوئی تو غسل، تو عقل کہتی ہے کہ غسل پیشاب پہ ہونا چاہیے، لیکن کہا کہ میں عقل میں فتویٰ نہیں دیتا، آپ کے جد کی شریعت کے مطابق دیتا، اس لیے کہ آپ کے رسول، آپ کے نبی نے کہا، آپ کے نانا نے کہا کہ منی کے خروج پر غسل فرض اور واجب ہے اور پیشاب کے خروج پر غسل نہیں ہے، بلکہ صرف وضو ٹوٹتا ہے، وضو بنا دے۔ امام باقر نے کہا کہ تم نے یہ بھی ٹھیک کہا۔ پھر آپ نے تیسرا سوال کیا کہ یہ بتائیے روزے افضل ہے کہ نماز افضل ہے؟ بتائیے افضل کون سی چیز ہے، روزے کہ نماز؟ نماز افضل ہے نا۔ اب ایک عورت ایسی ہے کہ جس کو حیض کا پیریڈ آ گیا روزوں کی حالت میں، یا نماز کے دوران اس کو حیض آ گیا، تو حکم شرع یہ ہے کہ نماز کو چھوڑ دے۔ اب جتنی دن وہ ناپاکی کی حالت میں رہی وہ نماز نہیں پڑھیں گی، جتنے دن ناپاک رہی وہ روزے نہیں رکھیں گی۔ پھر آپ نے کہا کہ شہزاد رسول بتائیے کہ جب ناپاکی کی حالت میں ایام حیض میں اس کے روزے چھوٹ گئے تو وہ روزے کی قضا کریں گی کہ نہیں کریں گی؟ کہا بے شک وہ روزے کی قضا کریں گی جب وہ پاک ہو جائے۔ اور کہا جو نماز چھوٹی اس کی قضا کریں گی کہ نہیں کریں گی؟ کہا نماز کی قضا شریعت نے معاف کر دی عورت نے۔ کہا جب نماز افضل ہے تو میں فتویٰ یہ دیتا، اگر عقل کے مطابق فتویٰ دیتا تو میں فتویٰ یہ دیتا کہ نماز افضل ہے تو وہ نماز کی قضا کرے، روزے کی نہ کرے۔ لیکن میں آپ کے نانا، آپ کے رسول، آپ کے جد کی مطابق فتویٰ یہی دیتا ہوں کہ روزے کی قضا کرے، نماز کی قضا نہ کرے۔ تو بس جب امام باقر نے سنا، کہا کہ ابو حنیفہ یقیناً لوگوں نے تم پہ تہمت باندھی ہے اور تمہارے خلاف ایک بدگمانی کا ماحول کیا، پیشانی کو چوما اور کہا کہ تم رائے حق پر اور میرے جد کی شریعت پر۔ اور پھر آپ کو تعریف کی، اور پھر یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ بہت ساری حدیثیں آپ نے پھر بطور تبرک سنائی جو امام ابو حنیفہ نے امام باقر سے ڈائریکٹ روایت،
اور پھر باقاعدہ اپنے صاحبزادے حضرت امام جعفر کی طرف پھیرا، کہا کہ تم میرے شہزادے امام جعفر سے علم حاصل کرو کہ ہمارے پاس اہل بیت نبوت کا مخصوص علم ہے جو علم دیگر لوگوں کے پاس نہیں. اور پھر امام جعفر صادق نے 2 سال امام اعظم ابو حنیفہ کو پڑھایا، اور 2 سال وہ علوم عطا کی امام جعفر صادق نے کہ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب کوفہ لوٹ کر آتے اور جب ایک عمر دراز ہو گئی، 60 سے قریب اوپر عمر ہو گئی ان کی، ضعیف ہو گئے، بھویں پک گئی اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے ان کے، تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ ابو حنیفہ آپ کی عمر اس وقت کتنی ہے؟ آپ نے کہا 2 سال. اس نے کہا آپ امام ہو کے جھوٹ کہتے ہیں، مسخرہ پن کرتے. کہا باخدا میں نے سچ کہا، جھوٹ نہیں کہا، اس لیے کہ میری عمر 2 سال اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ جو 2 سال میں نے امام جعفر کی صحبت میں گزارے وہی میری اصل عمر ہے، باقی تو عمر میں نے ایسی ہی گزار دی ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. تو آپ اندازہ لگائیے کہ امام اعظم کے زمانے میں بھی یہ پروپیگنڈا ہوا کہ آپ قیاس پہ فتویٰ دیتے ہیں، عقل پہ فتویٰ دیتے ہیں، رسول اللہ کی شریعت کو پس پشت ڈالتے، حدیثوں پہ آپ عمل نہیں کرتے معاذ اللہ. اور یہ پروپیگنڈا آج تک چلا رہا، آج بھی یہ بند نہیں ہوا ہے. آج بھی ایسے نا عاقبت اندیش لوگ ہیں جو امام ابو حنیفہ پہ تہمت لگا رہے ہیں. ان تہمت لگانے والوں میں ایک صاحب کو دکھاتا ہوں، حالانکہ انہوں نے یہاں امام ابو حنیفہ کا نام نہیں لیا، لیکن اشارہ مراد ان کی امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف ہے. آپ اس شخصیت کو جانتے اور پہچانتے بھی ہیں. جانتے ہیں کون صاحب ہے یہ؟ ڈاکٹر ذاکر نائک ہے. ذرا یہ کیا کہتے ہیں، ایک انٹرویو دیتے ہوئے ذرا سن لیجئے ان کو آپ. یہ لوگ ہم ان کی عزت کرتے ہیں، بڑے ائمہ تھے، وہ ویری نالجبل، لیکن ہمیں جاننا چاہیے کہ جب وہ آئے اس ٹائم حدیث کلیکشن کا دور شروع ہوا تھا، تو جتنے بھی معلومات ان کے پاس تھی اس بیس پہ فتویٰ دیا. وہ جانتے تھے کہ ان کے پاس ساری معلومات نہیں تھی، جو بھی معلومات تھی اس بیس پہ فتویٰ دیا انہوں نے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ آپ کو کوئی بھی میرا فتویٰ ملے جو قرآن اور حدیث کے خلاف، فتویٰ کو چھوڑ دو. دیکھیے آپ سمجھے نہیں ہوں گے، میں ان کے ایک ایک لفظ سمجھاتا ہوں. اصل میں عوام جب ان کی باتیں سمجھتی نہیں ہے تو سمجھتی کہ بہت بڑے اسکالر ہیں، لیکن یہ بہت بڑے جاہل ہوتے ہیں. اور اس شخص کے بارے میں بار بار کہتا ہوں، کسی گدھے کو ٹائی پہنا دو تو پڑھا لکھا نہیں ہو جاتا. کوئی لباس، جھبے، عیبا، قبا سے کوئی عالم و فاضل نہیں کہلاتا. اس کی زبان اس کا علم بتاتی ہے کہ وہ کیا بولتا ہے اور کیا جانتا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے آدمی جب تک بولتا نہیں ہے عیب و ہنر کھلتے نہیں. تو کسی کی خاموشی اس کی لا علمی اور اس کی جہالت کی دلیل نہیں ہوتی. اگر کوئی خاموش ہے اور کوئی خاموخواہ بڑبڑا رہا ہے، بیوقوفانہ باتیں کر رہا ہے، تو وہ بہت بڑا علامہ اور کوئی علامہ تو دیر نہیں ہو جاتا. تو دلائل پر بات ہوتی ہے، علم پر بات ہوتی ہے. جناب عالی کہتے ہیں کہ بھائی امام لوگ جو تھے، ائمہ جو تھے، وہ نالجبل لوگ تھے، بہت نالج تھی ان کی، ویری نالجبل پرسن، لیکن ان کے پاس معلومات محدود تھی. ان کے پاس اس زمانے میں حدیث کا کلیکشن نہیں ہوا تھا، حدیثیں جمع نہیں ہوتی، تو ان کے پاس جو تھوڑی بہت معلومات تھی اس کی بنیاد پر انہوں نے فتوے دیے اور صاحب کہہ دیا کہ اگر ہمارا فتویٰ قرآن و حدیث کے خلاف ملے تو اس کو دیوار پہ پھینک کے مارو. بولنے میں سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے جملہ، لیکن یہ بہت بڑی تہمت ہے ائمہ پر، یہ ائمہ کی توہین ہے اور اس نے بہت بڑا کذب اور جھوٹ سے کام لیا ہے. یعنی کہہ رہا ہے کہ اماموں کے پاس تو حدیث نہیں تھی. یہ جناب 14 سال کے بعد یہ جو جناب آئے ان کے پاس بہت ساری حدیث ہے. تو بھائی صاحب وہ حدیثیں جو رسول سے قریب تھے ان کے پاس زیادہ تھی کہ بعد والوں کے پاس زیادہ آئیں گی؟ حدیث تو وہ ہے جو رسول کا فرمان ہے. سمجھ رہے نا بھائی؟ آج آپ مجھے ڈائریکٹ سن رہے ہیں تو مجھے آپ زیادہ سنیں گے، اور 50 سال بعد جو میری اولادوں میں آئیں گی تو وہ مجھ سے زیادہ سننے والی ہوں گی کہ میری باتوں کو کم سننے والی ہوں گی. میری وہی باتیں سن پائیں گی جو کچھ لوگ میری باتوں کو انہوں نے ان سے بیان کیا، انہوں نے ان سے بیان کیا، تو باتوں میں کمی آ جائیں گی. لیکن جو ڈائریکٹ سن رہے ہیں وہ تو زیادہ مجھ سے ہی سن رہے ہیں نا. جنہوں نے رسول سے ڈائریکٹ سنا، جتنے واسطے کم ہوں گے وہ زیادہ روایتیں آئیں گی، زیادہ حدیثیں آئیں گی اور مستند روایتیں آئیں گی. یہی وجہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی حدیثیں معتبر کیوں مانتے ہیں، ان کی فقہ پر ہم اعتماد کیوں کرتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ چونکہ تابعی ہے، ان کی اور رسول کے درمیان میں صرف 2 واسطے آتے ہیں. یا تو وہ خود تابعی سے روایت کرتے ہیں، تابعی صحابی سے روایت کرتا ہے، اصحابی رسول اللہ سے روایت کرتا ہے، اور یا بعض وہ روایت ہے وہ جو ڈائریکٹ صحابی سے روایت کرتے ہیں، صحابی رسول سے روایت کرتا ہے. تو جتنے واسطے کم ہیں اتنی بات میں وزن ہے، اتنی بات میں سچائی ہے. اور حدیثیں تو انہی کے ذریعے آئی، بعد میں لکھی گئی.
اور وہ میں نے عرض کیا کہ وہ محدث ہی نہیں ہوتا جس کو کم از کم 1,00,000 حدیثوں کے یاد نہ ہو اور فقیہ کا درجہ اس سے بڑھ کر ہوتا ہے، تو پھر اگر ان کے پاس کلیکشن نہیں تھا، ان کے پاس معلومات کم تھی، تو پھر معاذ اللہ وہ امام کیسے بنے، پھر مجتہد کیسے بنے؟ پھر قوم نے، امت نے اور امت کے بڑے بڑے ائمہ نے ان کو پھر مجتہد کیسے مان لیا؟ اور دوسرے لفظوں میں ذاکر نائک یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ انہوں نے قیاس سے فتوے بیان کیے، عقل سے بیان کیا، اور پھر کہا دیکھو بھائی ہمارے پاس تو حدیث ہے نہیں جو ہمارے عقل میں آرام ٹھوکے جا رہے ہیں، اگر تم کو حدیث مل جائے تو اس کو دیوار پہ پھینک مارنا۔ یہ مولوی صاحب یہ تو بتاتے ہیں، لیکن جن کتابوں میں امام اعظم کا یہ قول نقل ہے یہ نہیں بتاتے کہ اس کے مخاطب کون ہے۔ جس دن وہ اصل کتاب لے کے یہ بیٹھ جائے، خدا کی قسم میں کہتا ہوں سامنے 2 منٹ بات کرنے لائق بھی نہیں بچیں گے۔ جن کتابوں میں روایتیں موجود ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ ہو یا دیگر ائمہ ہو، اور خاص طور سے میں امام اعظم کی بات کر رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ نے اگر کہا کہ اگر تمہیں کوئی حدیث مل جائے تو میری بات دیوار پہ مارنا اور حدیث کو لے لینا، یہ بات آپ سے، ہم جیسے نااہل ناعلموں سے نہیں کہی ہے، یہ اپنے شاگرد جو مجتہد اجتہاد کے منصب پہ تھے ان سے کہی ہے۔ اب اس کو یوں سمجھ لیے کہ ایک بڑا ڈاکٹر ہے ہاسپٹل میں، ایک مریض کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، وہ ڈاکٹر آتا ہے، مریض کو دیکھتا ہے اور دوا لکھتا ہے، اور دوا لکھنے کے بعد کہتا ہے کہ اس کو آدھے گھنٹے بعد یہ دوا دیتے رہنا، اور پھر اپنا اسسٹنٹ جو خود ڈاکٹر ہے، وہ خود ایک ماہی ڈاکٹر، اس کا اسسٹنٹ بھی اس کو ڈیوٹی پہ لگاتا ہے، کہتا ہے میں تو جا رہا ہوں، آرام کر رہا ہوں، میں نے دیکھ لیا، دوا لکھ دی، اب تم بیچ بیچ میں مریض کو دیکھنا، مگر دیکھو اگر 1-2 گھنٹے کے بعد کنڈیشن میں تبدیلی آئے تو پھر میری دوا کو مت دینا، تم پھر جو تمہیں مناسب لگے اس وقت تم وہ دوا دے دینا، تمہیں محسوس ہو کہ یہ دوا نقصان کر رہی ہے تو یہ دوا کو پھر استعمال مت کرنا۔ یہ اس نے کس سے کہا؟ اپنے جانکار ڈاکٹر سے جو اس فیلڈ کا جاننے والا ہے، اس فیلڈ کا ماہر ہے۔ مریض کے اہل و عیال سے نہیں کہا کہ میں نے تو دوا لکھ دی اور اگر تمہیں لگے کہ مریض کو فائدہ نہیں ہو تم اپنی مرضی سے کوئی بھی دوا دے دینا۔ تو امام اعظم نے اپنے مجتہد شاگردوں سے کہا، ان کے نام لے لے کے مخاطب کیے کہ اے ابراہیم، اے ابو یوسف، اے محمد، اے جعفر، سنو میں نے یہ قول بیان کیا ہے، اس بارے میں چونکہ مجھے حدیث نہیں ملی تو میں نے حدیث نہ ملنے کی بنیاد پر قیاس کیا، مگر اگر تم کو حدیث مل جائے تو پھر تم میرا قول چھوڑ دینا اور حدیث کو اختیار کر لینا، کیونکہ تم حدیث کے جانکار ہو۔ ہر ایرا غیرہ رتو خیرہ کوئی کھڑے ہو کے اعلان نہیں کر سکتا کہ امام اعظم غلط تھے، ہم صحیح ہے، ہمارے پاس۔ وجہ یہ ہے کہ خود امام اعظم کا مسلک کیا ہے؟ حضرت امام ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب در مختار ہے، فقہ حنفی کی معتبر کتابوں میں اس کتاب کا شمار ہوتا ہے، اس کا المقدمہ ہے، جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 154۔ اس کے اندر امام ابن عابدین شامی خود کیا کہتے ہیں؟ فَقَدْ صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي۔ امام اعظم کا قول نقل کرتے کہتے ہیں کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ سے صحت کے ساتھ یہ قول منقول ہے، یہ بات صحت کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تک کوئی حدیث صحت کو نہ پہنچے میں اس کو اپنا مذہب قرار نہیں دیتا۔ کیا مطلب؟ جب تک کوئی صحیح حدیث میرے پاس نہیں آتی تب تک میں اس کو اپنا مذہب نہیں بناتا۔ مطلب یہ ہے کہ میں ضعیف حدیثوں پہ مسلک قائم نہیں کرتا، قیاس پر قائم نہیں کرتا، بلکہ حدیثوں کو لیتا اور حدیث میں بھی جب تک اس حدیث پر پورا کامل اعتبار اور کامل اعتماد اور اس حدیث کی پرخ و تحقیق سے میں نہیں گزر جاتا تب تک اس حدیث پہ جو مسئلہ بیان کرتا ہوں میں اس کو اپنا مذہب قرار نہیں دیتا۔ اور یہ صرف امام ابن عابدین نے نہیں لکھا، اس کو علامہ صاحبی نے بھی لکھا، جن کو نام نہاد اہل حدیث غیر مقلد بھی بہت مانتے، کیونکہ ابن تیمیہ کے شاگرد علامہ صاحبی، جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام، ان کی کتاب ہے مناقب الامام ابی حنیفہ و صاحبی، صفحہ نمبر 34۔ اس کو امام محمد بن یوسف الصالحی الشامی نے اپنی کتاب عقد الجمان صفحہ نمبر 172 پہ لکھا۔ امام ابن حجر المکی الحتمی الشافعی نے الخیرات الاحسان صفحہ نمبر 77 پہ لکھا۔ 4 اصول ہوتے شریعت کے، یاد رکھیے۔ شرعی دلائل شرعی کتنے ہیں؟ 4 ہیں، اور میں یہاں امام اعظم کی پھر ایک احتیاط بتاؤں گا، اور اس پر امت کا اجماع ہے کہ دلائل شرعی، دلیل شرعی، جس کو ادلہ اربع کہا جاتا ہے عربی میں، ادلہ 4 اصول ہے شریعت کے۔ پہلا کیا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو اس کو سب سے پہلے قرآن میں دیکھا جائے، اس پر پوری امت کا اجماع، حتیٰ کہ نام نہاد اہل حدیثوں کا بھی اس پہ اتفاق ہے کہ کوئی مسئلہ ہے تو اس مسئلے کا حل ہم کہاں تلاش کریں گے؟ پہلے قرآن میں، یہ پہلا اصول۔ دوسرا، اگر قرآن میں وہ مسئلہ نہ ملے تو پھر ہم سنت میں دیکھیں گے رسول اللہ کی، اور رسول اللہ کی سنت میں بھی اگر وہ مسئلہ نہ ملے تو پھر تیسرا درجہ ہے اجماع،
اجماع جس پر امت کے صحابہ اکرام رسول کے صحابہ اور وقت کے ائمہ مجتہدین کا جس پر اتفاق ہو جائے اس کو قبول کیا جائے گا. 3 نمبر. اور اگر اجماع بھی نہ ثابت ہو، اجماع میں بھی وہ بات ہم کو نہ ملے، کوئی نیا مسئلہ آ جائے. مثال کے طور پہ ایک میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ جیسے آج بیمہ کراتے ہیں نا، یہ ایک نیا مسئلہ ہے. اب آپ کسی مفتی کے پاس جا کر کہیں کہ حضرت یہ جیون بیمہ ہوتا ہے، جان کا جو بیمہ ہوتا ہے وہ کروانا جائز ہے یہ نہیں. اب ظاہر ہے قرآن میں مسئلہ تو آپ کو صریح طور پہ ملے گا نہیں، حدیث میں نہیں ملے گا کہ حضور کے زمانے میں کوئی ایسی سنستھائیں نہیں تھی، کوئی ایسے ڈپارٹمنٹ نہیں تھے جو جان کا بیمہ کراتے تھے کہ آپ گھوڑے سے گر گئے تو آپ کو معاوضہ دیں گے، ہاتھی سے گر گئے تو معاوضہ دیں گے، جنگ میں قتل ہو گئے تو آپ کو معاوضہ دیں گے. اس طرح کی کوئی سنستھائیں، کوئی آرگنائزیشن ایسی نہیں تھی، کوئی ڈپارٹمنٹ ایسے نہیں تھے، تو آپ کو حدیث میں نہیں ملے گا، اجماع میں نہیں ملے گا. اب آج کے جو قابل علماء وہ کیا کریں گے؟ پھر اجماع میں نہیں ملا، سنت میں نہیں ملا، قرآن میں نہیں ملا، تو چوتھا اصول آتا ہے قیاس. قیاس یہ کہ قرآن، حدیث، اجماع ان تینوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے استدلال کریں گے، ان مسائل سے قرآن سے استنباط کریں گے، اور قیاس کی بنیاد پر پھر وہ مسئلہ کہیں گے کہ بھئی بیمہ کرانا جائز ہے یا نہیں. تو چوتھا اصول کیا ہے شریعت کا؟ قیاس. لیکن امام اعظم 5 اصول بیان کرتے اپنے بارے میں. چنانچہ محمد بن یوسف الصالح الشامی عقد الجمان صفحہ نمبر 172 پر، اور امام ابن حجر الہیثمی المکی الشافعی الخیرات الاحسان صفحہ 77 پر لکھتے ہیں کہ امام اعظم فرماتے ہیں کہ جب میرے سامنے کوئی مسئلہ آتا ہے تو میں سب سے پہلے اس کو قرآن میں تلاش کرتا ہوں. پہلا نمبر. میں نے بتایا کہ عدل اربع 4 اصول ہے شرع کے، لیکن امام اعظم نے 5 اپنے لیے اصول بنائے، اپنے لیے ایک اصول کا اضافہ کیا کہ میں سب سے پہلے اس کو اس مسئلے کو کہاں دیکھتا ہوں؟ قرآن میں. قرآن میں نہ ملے تو پھر میں سنت رسول میں دیکھتا ہوں. 2 نمبر. اور تیسرا فرماتے ہیں میں پھر خلفائے راشدین کی سنت میں دیکھتا ہوں. اگر سنت رسول میں وہ مسئلے کا جواب نہ ملے تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ خلفائے راشدین کا اس پر کیا حکم تھا، خلفائے راشدین کا اس پر کیا عمل تھا. تیسرے نمبر پر کس کو لے ہیں؟ خلفائے راشدین کو. چوتھے پہ آپ فرماتے ہیں کہ میں آثار صحابہ میں دیکھتا ہوں. اگر خلفائے راشدین میں نہ ملا تو پھر میں صحابہ کے آثار، یعنی صحابہ کی اس بارے میں کیا روایت ہے، صحابہ کا کیا فرمان ہے، صحابہ کا کیا عمل ہے. ایک عام صحابی کا بھی کوئی مجھے عمل مل جائے، ایک بعد کے درجے والے صحابی کا بھی کوئی عمل مل جائے، اس عمل کو میں اختیار کر لیتا ہوں. اور جب صحابی کا بھی کوئی عمل نہیں ملتا، تو امام اعظم کہتے تب میں قیاس کرتا ہوں. قیاس کا نمبر کتنا ہے؟ 5واں. سب سے 5واں اور سب سے آخر میں. اور اس سے پہلے 4 کون سے اصول بتایا آپ نے کہ میں مسئلہ کب بیان کرتا ہوں؟ کہ پہلے صحابہ کے دور میں دیکھتا ہوں، صحابہ کے دور میں نہیں تو خلفائے راشدین کو دیکھ کے دور میں دیکھتا ہوں. خلفائے راشدین کا قول نہیں ملے تو رسول اللہ کی سنت میں دیکھتا ہوں، رسول کی سنت میں نہ ملے ہو تو قرآن میں دیکھتا ہوں. میں الٹا چلا ہوں اس طرح سے، یعنی پہلے قرآن، پھر سنت رسول، پھر خلفائے راشدین، پھر صحابہ، اور صحابہ کے بعد پھر عام صحابہ کے بعد بھی نہ ملے ہو مسئلہ تو قیاس. سب سے آخری میں قیاس ہے. لیکن بدنام کیا کیا گیا؟ کہ پروپیگنڈا یہ کیا گیا کہ امام اعظم سے قیاس سے مسئلہ بیان. حالانکہ وقت کے بڑے بڑے امام کیا لکھتے ہیں؟ میں آپ کو ایک اسکین پہ دکھا دیتا ہوں. علامہ ذہبی کی کتاب ہے. علامہ ذہبی خود کیا لکھتے ہیں ذرا دیکھیے، آئیے، تاکہ آپ اسکرین پہ دیکھ بھی لیں. کتاب کا نام ہے مناقب الامام ابی حنیفہ، اور اس کا نمبر 34 ہے، اور جس کے حوالے سے لکھا علامہ ذہبی نے ابن حزم، جن کو غیر مقلدین بہت مانتے ہیں، بلکہ میں یہ کہوں کہ غیر مقلد ہم نیاد اہل حدیث کے یہ اپنے زمانے کے مجدد ہیں. چنانچہ ابن حزم کے حوالے سے کیا لکھتے ہیں؟ ابن حزم کہتے ہیں قال ابن حزم جميع صحابی ابی حنیفہ مجمعون علی ان مذہب ان ابو ابی حنیفہ ان ضعیف الحدیث اولا عنده من القیاس والرأی. ابن حزم خود کہہ رہے ہیں، جو ان کے بہت بڑے مسلم علامہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے تمام اصحاب کا، تمام آپ کے ماننے والے اور آپ کے شاگردوں کا اس بات پر اجماع ہے، اس بات پر اتفاق ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ ضعیف حدیث پر عمل کرنا قیاس اور رائے پر عمل کرنے سے بہتر ہے. یعنی امام اعظم کا مذہب کیا تھا؟ اگر ضعیف حدیث بھی مل جائے تو وہ ضعیف حدیث لے لو، اس کے مقابلے میں اپنے قیاس کو چھوڑو. اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن قیاس تو میرا اپنا ہے، اور حدیث تو صحابی سے ہے، رسول سے ہے. اگرچہ ضعیف ہے لیکن میرے عقل اور میری قیاس کے مقابلے میں اس کی اہمیت زیادہ ہے. تو جو امام کی احتیاط کا یہ عالم ہو. اور پھر اس کو ابن حزم نے خود لکھا. کس کتاب میں لکھا؟ میں نے علامہ ذہبی کے حوالے سے آپ کو بتایا. ابن حزم کی کتاب ہے
मुल्लखुश इब्ताल क़यास वर्राई सफ़ा नंबर 89। और इब्न क़य्यम जौज़िया जो इब्न तैमिया की शागिर्द है, इब्न क़य्यम जौज़िया ने भी इसको अपनी किताब इलामुल मौक़ीन जिल्द नंबर 1 पे लिखा। इब्न अजर अल हैतमी अल मक्की शाफ़ी ने अल खैरातुल एहसान सफ़ा नंबर 79 पे लिखा। यही वजह है कि आपके शागिर्दों में एक बड़े अजीम शागिर्द है जिनका नाम है अब्दुल्ला इब्न मुबारक। और ये अब्दुल्ला इब्न मुबारक कौन है? ये इमाम आज़म अबू हनीफा के दादा उस्ताद है। सॉरी माफ करना, उल्टा हुआ। इमाम बुखारी के, इसके इमाम बुखारी के दादा उस्ताद है, जिनको नाम निहाद अहले हदीस इमाम बुखारी का बड़ा नाम लेते हैं, मगर वो नहीं देखते कि इमाम बुखारी ने इल्म कहाँ से लिया है। इमाम बुखारी के उस्तादों में आते हैं हज़रत यहया इब्न मईन। यहया इब्न मईन के उस्ताद है हज़रत इमाम वकी इब्न जर्राह। हज़रत इमाम वकी इब्न जर्राह के उस्ताद है हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक। और अब्दुल्ला इब्न मुबारक के उस्ताद इमाम आज़म अबू हनीफा। सुभान अल्लाह। और ये अपने वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस और आलिम है हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक। वो क्या फरमाते इमाम आज़म के बारे में? कहते कि लोगों ये ना कहो कि इमाम अबू हनीफा की राय है। जब इमाम अबू हनीफा से कोई मसला तुम्हारे पास आए तो ये ना कहो कि इमाम अबू हनीफा की राय है, बल्कि ये कहो कि ये हदीस की तफसीर है। क्या कहो? उन्होंने हदीस की तफसीर की है, हदीस पर उन्होंने यह मसला बयान किया, अक्ल और कयास से मसला इसको बयान उन्होंने नहीं किया है। हज़रत इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक का यह कौल किस इमाम ने लिखा है? इमाम मुआफ़िक़ बिन अहमद अल मक्की, उनकी किताब है मनाक़िब इमाम आज़म अबी हनीफा सफ़ा नंबर 363। ये मैंने कुछ तमहीदी गुफ्तगू की है, इस पर बहुत लंबी गुफ्तगू हो सकती है लेकिन वक्त हमारे पास कम है। तो बहरहाल एक प्रोपोगंडा है कुल मिला के कि इमाम आज़म के मसाइल कयास पर है, हदीस पर नहीं है। और इन्हीं मुख्तलिफ इख्तलाफी मसाइल को बयान करके एक तरह से ये कहा गया कि भाई जहाँ तक रफ़दैन का मसला है, एक इसमें हमारा इख्तलाफ है इनसे। तो रफ़दैन क्या है? आपको पता है कि रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठने के बाद कंधों तक हाथ को उठाना, इसको कहते हैं तकबीर। तकबीर भी कहते हैं, तकबीरात इंतकालिया। हमारे नज़दीक, हम हनफियों के नज़दीक सही हदीस से यही साबित है कि कानों तक पहली मरतबा ही हाथ उठाया जाएगा। कब? नमाज की इब्तिदा में, तकबीर तहरीमा के वक्त। जब नमाज शुरू कर रहे हैं तो आपने नमाज की दिल में नियत कर ली कि मैं फुला फुला नमाज पढ़ रहा हूँ, और अल्लाह अकबर बोल के आप कानों तक हाथ लाएंगे और फिर हाथ बांध लेंगे। बस एक बार जब आपने हाथ उठाया तो पूरी नमाज तक आपको फिर हाथ उठाना नहीं है। लेकिन अहले हदीस हजरात कहते हैं कि नहीं साहब, हर रकात में जब आप रुकू में जाएंगे तो रुकू में जाने से पहले भी ऐसा हाथ उठाना है, फिर सज्जे में रुकू में जाना है, रुकू से उठने के बाद भी हाथ उठाना है। और जो आप लोग रुकू में जाने से पहले और रुकू से उठने के बाद हाथ नहीं उठाते, तो आप इमाम अबू हनीफा के कयास पर अमल करते हैं, हम तो हदीस पर अमल करते हैं। तो भाई आप किस हदीस पर अमल करते हैं? तो कहते हैं कि साहब हम बुखारी की हदीस पर अमल करते हैं। अब ये एक अलग मसला है कि बुखारी की हदीस किताब में, ये बुखारी में मौजूद है, इसकी क्या हैसियत है उस पर बाद में गुफ्तगू होंगी। और इसको ऐसा मौजूद सुखन बना दिया रफ़दैन को कि ऐसा मालूम होता है कि भाई अब रफ़दैन ही पूरे दीन की असास है और बुनियाद है। तो ये अपनी तरफ राग़िब करने के लिए, अपनी जमात में लोगों को लाने के लिए बड़ा आसान जरिया इन्होंने रफ़दैन का चुन रखा है। और बार बार जहन में लोगों के डालना शुरू कर देते हैं, अरे भाई आप किस जमात में हो? आप हनफी हो, सुन्नी हो, आपकी तो नमाज ही सही नहीं है। आप तो रसूल की सुन्नत के मुताबिक ही नमाज नहीं पढ़ रहे। तब आदमी चौंक जाता है, यार रोज़ 5 वक्त पढ़ रहा हूँ, 30 साल हो गए नमाज पढ़ते हुए, 40 साल हो गए कि अब तक मेरी नमाज कबूल नहीं हो रही। नहीं, आपकी नमाज कबूल नहीं हो रही साहब। क्यों नहीं हो रही? आप रफ़दैन नहीं करते। रफ़दैन करना सुन्नत है, आप तो सुन्नत ही छोड़ रहे हैं। हालांकि रफ़दैन का मसला क्या है, इन बेचारों को अपने घर की खबर नहीं है खुद। मैं इनके घर की खबर देता हूँ। इनके बहुत बड़े आलिम गुजरे जमात के, जिनका नाम था मौलवी नज़ीर हुसैन दहलवी। बल्कि मैं इनके बारे में कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में फ़िरक़ा अहले हदीस की बुनियाद रखने वालों में ये है। ये किताब स्कैन आपको स्क्रीन पर है, ओरिजिनल मेरे टेबल पर है। मैं एक आखिरी ऐलान कर दूं, पहले नहीं की शायद, कि जितने भी हवाले स्कैनिंग में मैं दिखा रहा हूं सारी किताबें मैं साथ में लाया हूं। रात भर रुका हूं, कार से आया हूं, कार से जाना है, ऐसे हालात आए कि किसी से गुफ्तगू करने की बात हो तो मैं रुक भी सकता हूं। तो अगर किसी को एक भी हवाले पे डाउट हो कि आपने स्कैन पे जो हवाला दिखाया ये बनाया हुआ है, फेक हो सकता है, डुप्लीकेट हो सकता है, रूम पे तशरीफ लाए, ओरिजिनल किताब का जिस हवाले पे डाउट हो मैं ओरिजिनल किताब आपके सामने रख दूंगा। ये आपको दिख रहा है फतावे नजीरिया, जिल्द नंबर इसकी 1 है, सफ़ा नंबर 361 है।
آئیے صاحب نذیر حسین دہلوی صاحب خود رفعتین کے بارے میں اپنا نظریہ کیا بیان کرتے ہیں. ان سے سوال کیا گیا. سوال یہ کیا گیا کہ کیا فرماتے علماء دین کے نماز میں رفع الیدین کرنا اور تینوں جہری نمازوں میں، جہری نماز یعنی جس میں امام زور سے قرأت کرتا ہے، جہری نمازوں میں بلند آواز سے آمین کہنا درست ہے یا نہیں، اور جو شخص ان دونوں پر عمل کرے وہ امام اعظم کے مذہب سے باہر ہو جاتا ہے یا نہیں. کسی نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی جہری نماز میں یعنی جس میں امام قرأت کرتا ہے اس میں زور سے آمین کہے اور رفعتین کرے تو کیا وہ حنفی ہو کر ایسا کرے تو تب بھی وہ امام اعظم کے مذہب میں رہے گا یا خارج ہو جائے گا؟ جواب میں مفتی نذیر حسین دہلوی صاحب کیا کہتے ہیں ذرا سنیے. کہتے ہیں علماء حقانی پر پوشیدہ نہیں. یہ پہلے جملے پہ غور کرے. علماء حقانی یعنی وہ علماء جو حق پر ہے، جو علماء حق پر ہے ان پر یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفعتین کرنے میں لڑنا جھگڑنا تعصب اور جہالت سے خالی نہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ احمق لوگ ہیں، وہ جھگڑالو لوگ ہیں، متعصب لوگ ہیں، تعصبی لوگ ہیں، جاہل ہے وہ لوگ کہ جو رفعتین جیسے مسئلے میں لڑتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مختلف اوقات میں رفعتین کرنا اور نہ کرنا دونوں ثابت ہے. دونوں کا ثبوت کس سے ہے؟ رسول اللہ سے. حضور نے کیا بھی ہے اور کبھی نہیں بھی کیا کر رہے، وہ بھی سنت پر عمل کر رہے ہیں. تو امام اعظم کہتے ہیں ہم رفعتین نہیں کریں گے تو ان کا بھی عمل کس پر ہے؟ سنت رسول سنت پر ہے. اور جو رفعتین کر رہے ہیں ہم نہیں کہتے کہ آپ بھیا آپ جو ہے سنت سے خارج ہے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم اس بنیاد پہ بحث کرتے ہیں کہ رفعتین حضور نے آخری وقت میں چھوڑ دیا تھا، یہ عمل منسوخ ہے. ابھی میں منسوخ کا بھی ثبوت دوں گا تو آپ کو بھی وہ عمل اب نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہمارے کسی مفتی نے یہ نہیں کہا کہ جو رفعتین کرتے ہیں ان کی ہم نماز ہی نہیں ہوتی. ہمارے کسی عالم نے یہ بات نہیں کہی. پھر آگے کہتے ہیں کہ دونوں ثابت ہیں اور دونوں طرح کے دلائل موجود ہیں. دونوں طرف کیا ہے؟ دلیلیں بھی موجود ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے شرح صفر السعادت میں طرفین کے دلائل بیان کر کے لکھا کہ دونوں طریقوں کو ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی جنہوں نے ہندوستان میں علم حدیث کو رائج کیا، ان کا حوالہ دے کے کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ دونوں طریقے جو ہے وہ ٹھیک ہے، دونوں کے دلائل موجود ہیں، لہذا دونوں کو قبول کرنا چاہیے. کسی ایک کا انکار کرنا یہ کیا ہے؟ جہالت پر مبنی ہے. تو جو نام نہاد اہل حدیث دھڑلے سے بول دیتے ہیں، وہ علم سے کورے ہوتے ہیں، انہوں نے کتابوں کی شکلیں نہیں دیکھی ہوتی، آپ رفعتین نہیں کرتے آپ کی نماز نہیں ہوتی. بھائی کہاں سے لا لیا آپ نے؟ تو کیا معاذ اللہ امام اعظم بے نمازی گئے دنیا سے؟ جتنے بڑے بڑے وقت کے اماموں نے ان کی بعد میں پیروی کی سب بے نمازی گئے دنیا سے. آپ ہی ایک پکے نمازی آ گئے. اب آئیے امام اعظم کے نزدیک جب رفعتین نہیں کرنا اس کے دلائل کیا ہے؟ تو سب سے پہلے میں نے کہا امام اعظم نے خود فرمایا کہ میری دلیل کیا ہوتی ہے. سب سے پہلے میں جب مسئلہ بیان کرتا ہوں دلیل کہاں سے لیتا ہوں؟ قرآن پاک، قرآن سے. چنانچہ قرآن سے ان کی دلیل کیا؟ آئیے دیکھیے پارہ نمبر 18. رفعتین نہ کرنے کی دلیل امام اعظم کے پاس کہاں سے ہے؟ پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون اور آیت نمبر 1 اور 2. پہلی آیت ہے، پہلی بات ابتدا کی 1 اور 2 آیت. اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ فرماتا ہے بے شک کامیابی کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. خشوع یعنی دل کی گہرائی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے. اب اس کی تفسیر، اس آیت سے کیا مراد ہے، اس کی تفسیر میں آئیے کہ تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس کا نام ہے تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس. یہ اوریجنل تفسیر میرے ہاتھ میں اسکرین پہ آپ کو دکھ رہی ہے. یہ اوریجنل کتاب ہے، بیروت لبنان سے چھپی ہے، دارالقطبی علمیہ والوں نے اس کو چھاپا ہے. یہ ہندوستان کی کتابیں نہیں ہیں، ساری کتابیں باہر کی جو میں دکھا رہا ہوں. کس کی تفسیر ہے یہ؟ حضرت عبداللہ ابن عباس جو صحابی رسول ہے. سبحان اللہ. کس کی تفسیر ہے؟ صحابی رسول. صحابی رسول کی تفسیر ہے. اور صحابی کی تفسیر سے بڑھ کر کسی کی تفسیر ہو سکتی ہے قرآن کی؟ نہیں ہو سکتی. اس آیت کی تفسیر میں تفسیر ابن عباس کے نام سے مشہور ہے، لیکن اس کا اصل عربی نام کیا ہے؟ تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس. جلد نمبر صفحہ نمبر اس کا 359 ہے. سورہ مومنین کی وہی آیت ہے. اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے ہیں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون مخبتون متواضعون لا یلتفتون یمینا ولا شمالا ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ. یعنی مطلب یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو فرمایا کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں وہ فلاح پا گئے، وہ کامیاب ہو گئے.
جو عاجزی کرنے والے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو نماز میں دائیں اور بائیں نہیں دیکھتے. اللہ نے جو فرمایا جو نماز میں خشوع اختیار کرتے، اس سے اللہ کی مراد کیا ہے کہ نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھتے، بالکل سامنے ان کی نگاہ ہوتی ہے. جو نماز میں دائیں بائیں نہیں دیکھتے. اور پھر کیا فرمایا؟ وَلَا يَرْفَعُونَ أَيْدِيهُمْ فِي الصَّلَاةِ، اور جو نماز میں رفع دین نہیں کرتے، جو نمازوں میں بار بار ہاتھوں کو اپنے نہیں اٹھاتے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ خشوع اختیار کرنے والے، فلاح پانے والے کون لوگ ہیں؟ جو نماز میں رفع دین نہیں کرتے. اب ہو سکتا ہے کل کوئی کہے کہ تفسیر ابن عباس کو اتنا معتبر نہیں مانتے، تو چلیے میں اور تفسیروں کے حوالے دیتا ہوں. یہی تفسیر حضرت امام ابو الیث سمرقندی، یہ بات کے ہیں، معتبر محدث اور امام ہے، مفسر ہے. ان کی تفسیر سمرقندی المسمى بحر العلوم، جلد نمبر 2 صفحہ 408 پر بھی انہوں نے قرآن کی اس آیت کی ہی تفسیر بیان کی. امام بہقی نے، حالانکہ شافعی المسلک کے امام بہقی، امام حاکم کے شاگرد ہے، امام بہقی نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 358 حدیث نمبر 3520 پر یہ تفسیر بیان کی. اور آئیے پھر امام اعظم، قرآن کے بعد جو امام اعظم کی فقہ کی دوسری دلیل ہے وہ ہے عبداللہ ابن مسعود کی حدیث جامع ترمذی ہے آپ کے سامنے. حالانکہ میں امام اعظم کی فقہ کو ثابت کر رہا ہوں اور یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ امام اعظم کے جو مسائل ہیں وہ حدیث پر مبنی ہے، قیاس پر مبنی نہیں ہے. اگر کوئی عمل حنفی کرتے ہیں تو حدیث کی بنیاد پر کرتے ہیں. ہم مقلد اس معنی میں اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ حدیث کی جو تحقیق امام اعظم نے کر دی، ہم کہتے ہیں کہ ہم اس سے بڑھ کر تحقیق اب نہیں کر سکتے. اس لیے کہ اللہ نے ان کو مخصوص علم سے بھی نوازا تھا اور ان کا دور رسول اور صحابہ سے قریب کا دور تھا. تو ان تک جو بات صحت کے ساتھ آئیں گی وہ بات ہم تک اتنی صحت سے نہیں پہنچے گی. حدیث کی پرکھ اور تحقیق اور راویوں کی پرکھ پہ ان کو جو عبور حاصل تھا وہ ہم کو نہیں تھا. اس بنیاد پر ہم ان کی تحقیق پر اعتماد کرتے. تو میں اب یہاں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ایک بھی کتاب میں نے جتنے دلائل دے رہا ہوں کوئی فقہ حنفی کے امام کی حدیث کی کتاب نہیں دکھا رہا. دلیل امام ابو حنیفہ کی فقہ کی ہے لیکن کتابیں غیر حنفی علماء کی ہے. جامع ترمذی آپ کے سامنے ہے، کتاب الصلاح ہے، اور باب ما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یرفع الا فی اول مرہ، یہ باب کا نام ہے. اور حدیث نمبر 257 بریکٹ میں لکھا ہوا بھی ہے. البانی صاحب نے اس کی تخریج کی ہے، جو البانی ان کے بہت بڑے علامہ ہیں، انہوں نے لکھا بھی ہے بریکٹ میں کہ یہ حدیث صحیح ہے. کیا ہے یہ حدیث؟ صحیح ہے. اور حدیث کیا ہے؟ ان علقمہ، یہ تابعی ہے، حضرت علقمہ روایت کرتے، قالا وہ کہتے، قال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن مسعود جو فقی صحابی ہے، رسول اللہ کے جلیل و قدر صحابی ہے، وہ صحابہ کے درمیان میں آئے اور انہوں نے کہا کہ کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تم کو پڑھ کر نہ دکھاؤں کہ سرکار کیسے نماز پڑھتے تھے، رسول اللہ نے کیسے نماز پڑھی. فصلى، پھر آپ نے نماز پڑھی. اور پھر نماز کیسے پڑھی؟ فلم یرفعوا یدہ الا فی اول مرہ، آپ نے صرف پہلی مرتبہ جب نیت باندھتے وقت ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھایا، اس کے بعد پھر آپ نے پوری نماز میں کئی ہاتھ اٹھایا ہی نہیں. آپ نے پوری نماز میں کئی رفع دین کیا ہی نہیں. اور اس نماز کو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں وہ نماز تمہیں بتا رہا ہوں جو نماز کون پڑھتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر امام ترمذی اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اب امام ترمذی کے الفاظ آتے، وفی الباب، اس باب میں، عن البراء ابن عازب، براء ابن عازب یہ بھی صحابی، ان سے بھی یہ روایت آئی ہے. حدیث ابن مسعود حدیث حسنون، یہ عبداللہ ابن مسعود کی جو حدیث ہے یہ حسن کا درجہ رکھتی ہے. وبہ یقول غیر واحد من اہل علم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین، اور کہتے ہیں کہ حضور کے اہل علم صحابہ کا اور تابعین کا یہ بھی اس پر عمل ہے کہ وہ ایک ہی بار تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے، اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھاتے. اس پر کس کا عمل ہے؟ یہ امام ترمذی کے الفاظ ہے، کسی حنفی کے الفاظ نہیں ہیں. تو یہ اپنے مطلب کی حدیثیں لے لیتے ہیں اور وہ باقی حدیثوں کو نہ بیان کرتے ہیں، نہ ظاہر کرتے ہیں، چھپا دیتے ہیں اور پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ بھئی حنفی لوگ تو قیاس پر عمل کرتے ہیں، امام اعظم کی حدیثیں ہے ہی نہیں ان کے پاس. لیکن اب دیکھیے یہاں کیا پیدا کیا گیا، ایک چھوٹا واقعہ گڑا گیا، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود بڑے ثقہ اور بڑے مضبوط صحابی ہیں. اب ان کی فضیلت میں آگے بتاؤں گا، اس سے پہلے ایک، اب میں کیا ان کو لقب دوں یار، بولنا بھی مناسب نہیں لگتا، آپ خود ہی دیکھ لیجئے ان کی ہمت. عبداللہ ابن مسعود کی اس حدیث کو کمزور کرنے کے لیے انہوں نے ایک جھوٹا قصہ گڑھا.
झूठा मन घड़त किस्सा गढ़ा, यानी ये अपने मौकफ को साबित करने के लिए सहाबा पर भी तोहमतें बांध देते हैं माशाअल्लाह। ये इतने जरी होते हैं ये लोग। इनका नाम है इस्माइल भट्ट, इस्माइल भाटी, पाकिस्तान के, जिंदा है, मरे नहीं। हाँ जिंदा है, मैं मुर्दों को नहीं दिखा रहा हूँ कि आप पूछ ही ना सके कि आपने कहा कि नहीं कहा। पूछ सकते हो इनसे आप। इनके चैनल पर वीडियो अभी भी डली हुई है। इन्होंने क्या तोहमत बनाई थी कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद का मजाक उड़ाया, वो सहाबी रसूल है, मगर ये भूल गए कि ये झूठा किस्सा करते वक्त तुमने कितनी खयानत और कितनी बकवास की कि तुम्हारी कितनी गिरफ्त होती। जरा सुनिए इन साहब को, भाटी साहब को। तीर के पास चलकर आई है कि औरत तीर के पास चलकर आई है अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास, जो वक्त के इमाम हैं, वक्त के फकीह हैं, वक्त के मुहद्दिस हैं। दुनिया के लाखों मुहद्दिसीन कुर्बान हो जाए सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला के साथ था। वक्त के एक मुहद्दिस ने खुतबा दिया, तकरीर की, एक हवाला दिया। औरतें भी घर में जाकर, मर्द तो मर्द, औरतें भी घर में जाकर उस हवाले को देख रही हैं, ये हवाला कहां है। एक वक्त था मुसलमान उलमा का एहतराम करते थे, इज्जत करते थे, अदब, लेकिन उनकी हर गुफ्तगू को कुरान और हदीस के आईने में चेक करते थे, पढ़ते थे ये हवाला कहां है, किस किताब में है। सुन लिया आपने, अब्दुल्लाह इब्न मसूद वक्त के फकीह है, सहाबी है। इकरार किया पहले कि सहाबी भी, और सहाबी में भी कैसे है, फकीह। और फकीह का दर्जा मैं बता चुका हूं कितना बड़ा होता है। सहाबी है, फकीह है। उन्होंने एक मसला बयान किया, एक हवाला दिया, मर्द तो मर्द, औरतें घर गई हवाला चेक करने के लिए कि इन्होंने सही कहा कि नहीं कहा। यानी माज़अल्लाह कहना चाह रहे मौलवी साहब कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद सहाबी रसूल होकर झूठ बोलते थे, और औरतें क्या कर रही है, हवाला चेक करने गई है। तो पहले के लोग आलिमों की इज्जत करते थे लेकिन हवाले चेक करते थे, तो औरतें चेक कर रही है किस किताब में लिखा है। इन जाहिल साहब से मैं पूछता हूँ, उस दौर में कौन सी किताब, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, कौन सी किताब लिखी गई थी जो चेक कर रही थी? वो कौन से पब्लिकेशन से किताबें छपी थी भाई, कि वो घरों में सबके किताबें होती थी और फिर रैक से किताब निकालते थे, भाई फुला मैंने बयान, अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने बयान किया है कि नहीं। तो औरतें तो काबिल थी, अब्दुल्लाह इब्न मसूद माज़अल्लाह इनके बकौल नाकारा थे, झूठी बातें कर रहे थे, बेहवाले की बातें कर रहे थे, बेसर की बातें कर रहे थे। इन जाहिल साहब को मालूम नहीं कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद की फजीलत में सरकार ने क्या फरमाया, इनको नहीं मालूम। बुखारी मुस्लिम जैसी किताबों में हुजूर फरमाते हैं, हर नबी की उम्मत में एक मुहद्दिस होता है, मुहद्दिस, और एक फकीह होता है। मेरी उम्मत का मुहद्दिस जो है वो फारूक आजम है, उमर इब्न खत्ताब है, और मेरी उम्मत का फकीह अब्दुल्लाह इब्न मसूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद नबी ने फकीह कहा। और उससे बढ़कर एक फजीलत सुनेंगे आप तो झूम जाएंगे। ये फजीलत जो अब्दुल्लाह इब्न मसूद की सरकार ने बयान की, किसी सहाबी की नहीं। हुजूर ने फरमाया, लोगों अब्दुल्लाह इब्न मसूद मेरा वो सहाबी है कि जो ये मेरी उम्मत के लिए ये पसंद कर ले, अल्लाह ताला भी उसको पसंद फरमा लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाह अकबर। देखिए, अपने बातिल मजहब को बचाने के लिए सहाबा पर भी तोहमतें और झूठ गढ़ने से बात नहीं है। अब मैंने इनसे पूछा, 6 साल 8 साल हो गए, कि जनाब ये जो आपने वाकया सुनाया कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने एक मसला बयान किया, औरतें चेक करने, ये वाकया किस किताब में है? आज तक नहीं बताया। हो तो दिखाए। बेशक, अरे आपकी समझ में आ रहा है ना भाई? बेशक, बेशक। औरतें हवाला चेक करने गई, सहाबा का दौर है, रसूल के जमाने की बात है, थोड़ी अरसे की बात की, और अब्दुल्लाह इब्न मसूद सहाबी होकर एक मसला बयान कर रहे हैं, औरतें चेक करने जा रही है किस किताब में। तो पहले ये बताओ, दौर में कौन कौन सी किताबें लिख दी गई थी, उन किताबों के नाम तो बताओ। और वो चेक कर रही थी भाई हवाला। अरे आज के दौर में समझ में आता है कि एक मौलाना साहब ने तकरीर की है, तो आप जाके भी पूछे मौलाना से, भाई आपने कहाँ से बयान किया? तो मौलाना कहे भाई ये बुखारी में हदीस है। तो फिर आप बुखारी में जाके चेक करेंगे वाकई है या नहीं। उस दौर में तो किताबें खींचनी गई थी, हदीसें सनद जो है वो एक ज़बानी दूसरे से बयान की जाती थी।
تو پہلے خود واقعہ گڑھ لیا، اور پھر جب ہم نے کہا کہ بھئی عبداللہ ابن مسعود واقعے میں ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کا حوالہ عورتیں چیک کرنے گئی، آپ خود حوالہ دیجئے کہ یہ واقعہ کس کتاب میں ہے، تو آج تک وہ حوالہ ہی نہیں ہے، یہ خود حوالہ جیسے ہوا ہو گئے جناب۔ تو عبداللہ ابن مسعود کی حدیث بڑی مضبوط ہے کہ آپ نے ایک بار رفع دین کیا، پوری نماز میں دوبارہ نہیں کیا، اور کیا فرمایا، یہ رسول اللہ کی نماز ہے، میں تو نبی کی نماز کیسے پڑھتے تھے حضور وہ بتا رہا ہوں۔ اور خود البانی صاحب کو مجبور ہو کے لکھنا پڑا جو ان کے مسلم علامہ ہے، چنانچہ البانی صاحب کی اس حدیث کے تعلق سے یہ الفاظ ہے، کہتے قلت اسنادہ صحیح علی شرط مسلم، کہتے میں یہ کہتا ہوں، البانی کہتے میں یہ کہتا ہوں کہ اس حدیث کی سند امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے، اس حدیث کی سند بھی صحیح ہے۔ وقال ترمذی حدیث حسن، اور امام ترمذی نے اس حدیث کے بارے میں کہا کہ حدیث حسن ہے۔ وقال ابن حزم، اور ابن حزم اس کے بارے میں کہتے انہ صحیح وقوت ابن دقیق العید والزیلی والترکمانی، اور کہتے ہیں ابن حزم کہتے ہیں یہ حدیث بلا شبہ صحیح ہے، اور اس روایت کو امام ابن دقیق العید نے، امام زیلی نے، علامہ ترکمانی نے مضبوط اور پختہ قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ البانی صاحب حاشیہ لکھ رہے، اور پھر یہ حدیث ترمذی کے علاوہ اور بھی کتابوں میں، امام نسائی نے بھی اس کو لکھا ہے اپنی سنن میں حدیث نمبر 1057 پہ، امام احمد ابن حنبل نے بھی اس حدیث کو لکھا مسند احمد ابن نے حدیث نمبر 3681 پر، امام ابن ابی شیبہ نے اس حدیث کو لکھا المصنف میں حدیث نمبر 2456 پر، امام ابی یعلا نے اس کو اپنی مسند میں لکھا حدیث نمبر 5040 پر، امام طحاوی نے شرح معنی الاثار میں لکھا حدیث نمبر 1349 پر، امام بہقی نے اس کو لکھا سنن الکبریٰ حدیث نمبر 3531 پر، ابن حزم نے اپنی کتاب المحلہ جلد نمبر 4 صفحہ 88 حدیث نمبر 442 پر لکھا، امام حیثمی نے اس حدیث کو مجمع الزوائد حدیث نمبر 2581 پہ لکھا۔ اتنے سارے ہیں، لیکن آپ سوچیں گے بھائی ٹھیک ہے آپ نے سنا ہے ان کے پاس بھی تو کوئی حدیث ہے، تو خیر غیر مقلدین کے پاس جو ایک حدیث ہے وہ وائل ابن حجر کی ایک حدیث جو بخاری میں کہتے ہیں کہ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ آپ رکوع میں جانے سے پہلے رفع دین کر رہے تھے، رکوع کے بعد رفع دین کر رہے تھے، حوالہ بخاری شریف۔ تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ بھائی وائل ابن حجر ایمان کب لائے ذرا پہلے یہ تو بتاؤ، اور عبداللہ ابن مسعود کا بھی ایمان لائے یہ بتاؤ، اور یہ ہمارا جواب نہیں ہے، حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں، سبحان اللہ، جلیل القدر تابعی ہے، ڈائریکٹ صحابہ سے حاصل کیا، انس بن مالک اور عبداللہ ابن عباس جیسے صحابی کے شاگرد ہیں۔ ابراہیم نخعی کے سامنے کسی نے بات کہی، کہا کہ وائل ابن حجر کی حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو رفع دین کرتے ہوئے دیکھا، اور آپ عبداللہ ابن مسعود کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رفع دین نہیں کیا، اور وہ کہتے ہیں رسول اللہ کی نماز ایسی تھی اور میں رسول کی نماز پڑھ کے دکھا رہا ہوں، تو آپ وائل ابن حجر کی روایت کو کیوں انکار کرتے ہیں؟ تو ابراہیم نخعی نے یہ اس وقت کہا جب امام بخاری پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، امام بخاری پیدا بھی نہیں تھی، ان کے پاس جو حدیثیں تھی عبداللہ ابن مسعود والی یہ سب معتبر ذرائع سے تک تھی، انہوں نے کہا یہ بتاؤ وائل ابن حجر کب ایمان لائے، آخری وقت میں نبی کے پیچھے کتنے دن نماز پڑھی، 2 یا 3 نمازیں پڑھی، اور عبداللہ ابن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کتنے سال، تقریباً 10 سال اس سے زائد نماز پڑھی، تو جس نے 10 سال نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے، اور جس نے صرف 2-3 وقت کی نماز پڑھی وہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ تو مضبوط حدیث کس کی ہے؟ عبداللہ بن مسعود 10 سال والی کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ صرف عبداللہ ابن مسعود اس کو روایت نہیں کرتے، آئیے ایک دوسرا حوالہ بھی دیکھتے چلے آپ۔ اس حدیث کو لکھنے والے امام ابن ابی شیبہ جو امام بخاری، امام مسلم اور امام ابو داؤد، یہ 3 اماموں کے استاد، سبحان اللہ، یہ ابن شیبہ بھی رکھی ہوئی ہے میرے پاس پیچھے، جلد نمبر اس کی 1 ہے، صفحہ نمبر 236، حدیث نمبر 2455۔ آئیے امام ابن ابی شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حدیث لکھتے ہیں، عن البراء بن عازب، براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ صحابی ہے، وہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا استفتح الصلاۃ رفع یدی ثم لا يرفعهما حتى يفرغا، کہتے ہیں کہ براء بن عازب کہتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو پہلی بار آپ رفع دین کرتے تکبیر تحریمہ کے وقت، پھر نماز سے فارغ ہونے تک آپ رفع دین نہیں کرتے تھے، پوری نماز میں پھر دوبارہ کبھی ہاتھ آپ نہیں اٹھاتے تھے، بس پہلی مرتبہ نیت باندھتے وقت جب ہاتھ اٹھا لیا اس کے بعد نہیں اٹھاتے۔ اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ کے علاوہ اسی حدیث کو امام ابو داؤد نے بھی لکھا اپنی سنن ابو داؤد کے اندر، حدیث نمبر ہے 747۔ امام عبد الرزاق جو امام احمد ابن حنبل کے استاد ہیں، کس کے استاد ہیں؟
امام احمد اور امام احمد بن حنبل کس کے استاد ہے؟ امام بخاری کے استاد. سبحان اللہ. ان کی کتاب ہے المصنف، مصنف عبدالرزاق بھی ٹیبل پہ اس وقت میرے الحمدللہ موجود ہے. جلد نمبر 2 صفحہ 71 حدیث نمبر 2531. امام دارقطنی نے اپنی اس کو سنن الدارقطنی جلد 2 صفحہ 49 حدیث نمبر 1132 پہ لکھا. اسی حدیث کو امام طحاوی نے بھی شرح معانی الاثار میں لایا، حدیث نمبر 1306 حدیث. تو بہرحال رفع دین نہیں کیا حضور نے، اس پہ بہت ساری دلیل ہے، لیکن ہم کیوں نہیں کرتے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ جلیل القدر صحابہ سے روایتیں اور معتبر اور صحیح روایتیں آئی کہ حضور نے ایک ہی بار رفع دین کیا، بعد میں نہیں کیا. اور جو بعض روایتوں میں یہ بھی آیا حضور نے، ہم ان روایتوں کا انکار نہیں کرتے، جیسے بخاری اور مسلم اور دیگر کتابوں میں کہ حضور رفع دین کرتے تھے رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد. ہم کہتے ہیں یہ ابتدا کا عمل ہے، بعد میں اللہ کے نبی نے اس عمل کو چھوڑ دیا تھا. اور محدثین کا اور ائمہ کا ایک اصول ہے، شرع کا ایک اصول ہے کہ بعد والا عمل قابل عمل ہوتا ہے، پہلا والا جو چھوڑ دیا گیا وہ منسوخ ہو جاتا ہے، اور جو عمل منسوخ ہو جائے اس پر عمل نہیں کیا جائے. جو ناسخ ہے، جو برقرار رہا جو عمل، اس کو عمل کیا جائے گا. آئیے منسوخ کی حدیث ہمارے پاس کہاں سے ہے، تو میں آپ کے سامنے وہ حدیث پیش کر رہا ہوں. صحیح مسلم ہے یہ آپ کے سامنے. کون سی کتاب ہے؟ صحیح مسلم شریف. یہ اوپر ٹیبل یہاں بھی رکھی ہوئی ہے. ساری کتابیں ہیں جو میں بیان کر دوں کہ جتنے میں حوالے دے رہا ہوں سب ٹیبل پہ اس وقت موجود ہے. اسکین میں آپ کو شک ہو مل کر آپ دیکھ سکتے ہیں. کتاب الصلاۃ صحیح مسلم کا حدیث نمبر 854. آئیے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث بیان کرتے ہیں. باب بڑا لمبا نام ہے باب کا، باب الامر بالسکون فی الصلاۃ، اور پھر بہت لمبا ہے والنہی عن الاشارۃ بالیدی، 2 لائن کا انہوں نے باب کا نام رکھا ہے. حدیث یہاں سے شروع ہوتی ہے. عن جابر بن سمورہ، جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. قال، وہ کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہمارے قریب آئے، تشریف لائے، اور پھر آپ نے فرمایا، ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے. فقال، پھر حضور نے فرمایا مالی اراکم رفعی ایدکم کانہا اذناب خیلی شمسن اسکونوا فی الصلاۃ. کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، اور ظاہر نماز کیسی پڑھ رہے تھے کہ رفع دین کر رہے تھے. تو اللہ کے نبی کے قریب آئے اور آنے کے بعد فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نماز میں بار بار ہاتھ اٹھاتے ہو، اور اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہو جیسے سرکش یعنی جو گھوڑا دیوانہ اور مجنون ہو جائے نا، تو وہ دیوانہ اور مجنون گھوڑا ہو جاتا ہے. سرکشی کرے تو وہ بار بار اس کی دم ہلتی ہے. تو اس سے مثال دی حضور نے کہا کہ تم ایسے ہی بار بار نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہو جیسے سرکش گھوڑے اپنی دموں کو ہلاتے ہیں. اس طرح تم بار بار اٹھاتے جیسے گھوڑا اپنی بار بار دمیں یوں ہلاتا رہتا ہے. اسکونوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار. یہ حدیث وہ ہے جس پر محدثین کا اتفاق ہے ہمارے علماء کا کہ یہ حدیث نے رفع دین کو منسوخ کر دیا. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اگر پہلے حضور نے کیا بھی تھا، بعد میں صحابہ کو منع کر دیا، چونکہ صحابہ وہ عمل کر رہے تھے، ظاہر حضور کو دیکھ کر ہی کیا تھا انہوں نے، تو حضور نے کہا اب نہ کرو. یہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سرکش گھوڑا اپنی دمیں ہلا رہا ہے. اور پھر یہ حدیث صرف امام مسلم نے نہیں لکھی، یہ منسوخ والی ہے، اس کو امام ابو داؤد نے بھی لایا ہے. کتاب الصلاۃ باب فی السلام حدیث نمبر 1000. امام نسائی نے بھی اس حدیث کو لکھا، سنن النسائی حدیث نمبر 1183. امام احمد ابن حنبل نے بھی اس کو لکھا، حدیث نمبر 20964. امام ابن ابی شیبہ نے اس کو لکھا، حدیث نمبر 8553. امام ابو یعلا نے مسند ابی یعلا میں لکھا، حدیث نمبر 7472. امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں لکھا اس کو، حدیث نمبر 1878. امام طبرانی نے اس کو المعجم الکبیر میں لکھا اس حدیث کو، حدیث نمبر 1825. امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں لکھا، حدیث نمبر 3521. ابن حزم نے اپنی کتاب المحلہ جلد نمبر 4 صفحہ 133 پر لکھا. اب یہاں پر غیر مقلدین عوام کو تھوڑا سا دھوکہ دیتے، کہتے کہ بھائی دیکھیے یہ حدیث رفع دین کے منسوخ ہونے کی نہیں. تو کہتے پھر بھائی یہ پھر کس کا ہاتھ اٹھانے سے کس سے منع کیا؟ تو کہا کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام نماز میں سلام پھیرتے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے. قاعدے پہ جب بیٹھے رہتے تھے آخری رکعت میں، چاہے 4 رکعت والی نماز ہو چاہے 2 رکعت والی نماز ہو، آخری رکعت میں جب سلام پھیرنے کا ٹائم آتا تھا تو وہ ہاتھ اٹھاتے تھے. حضور نے اس کو منسوخ کیا، رکوع والی رفع دین کو منسوخ کیا. تو اس کے جوابات میں ایک بات کر دوں کہ
سلام پھیرنے کے بعد نماز رہتی ہے کہ ختم ہو جاتی ہے؟ بولو، اب نماز میں رہتے ہیں اس کے بعد؟ اگر یہ وہ والی رفعین کو منسوخ کر رہی تھی تو حضور یہ جملہ کیوں فرماتے اسکونوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو؟ سبحان اللہ۔ مطلب بتا یہ رہے کہ نماز ابھی جاری ہے اور اس میں سکون رکھنا ہے، تو سکون تب ہوگا جب وہ رکوع والی رفعین کو منع کی طرف اشارہ ہو، اور اگر یہ ہاتھ والی ہے تو اس کے بعد تو ہاتھ اٹھا کے انہوں نے سلام پھیر دیا تو پھر نماز ہی ختم ہو گئی، تو پھر نماز میں سکون کا مطلب کیا ہے؟ تو صحیح مسلم کے تو الفاظ ہی ہیں، لیکن دوسری حدیثوں کی کتاب دیکھیں گے نا تو اور واضح اس کے اندر، جیسے امام نسائی کی آپ سنن نسائی اٹھا لیجیے، میں نے حوالے دیجیے کن کن حدیث نمبر کے تحت یہ حدیثیں آئی ہے۔ امام بہقی کی سنن الکبریٰ اٹھا لیجیے، یہ دونوں محدثین نے ان الفاظوں میں روایت کی کہ کیا کہتے ہیں وہ وَنَحَنُ رَفِعُ يَدَيْنَا فِي الصَّلَاةِ، انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ہم نماز کے اندر رفعین کر رہے تھے، نماز میں ہاتھ اٹھا رہے تھے، نماز کے بعد نہیں، نماز کے اختتام پر نہیں، تو نماز کے درمیان میں، نماز کے دوران میں ہاتھ کب اٹھایا جائے گا؟ جب رکوع کا رفع ہے۔ یہ واضح الفاظ آتے، اور صحیح ابن حبان کے الفاظ، یہ امام ابن حبان کے دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا النَّاسُ رَفِعُوا يَدَيْهِمْ فِي الصَّلَاةِ، اب اس میں تو اور واضح کہتے ہیں کہ حضور نے ہمیں تب منع کیا جب لوگ نماز کے دوران رفعین کر رہے تھے۔ تو ہر محدث یہی الفاظوں میں لا رہے کہ نماز کے دوران رفعین، نماز کے دوران، نماز کے اختتام پر نہیں، نماز کے بعد میں نہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو رفعین کے منسوخ ہونے کا تعلق ہے، یہ کس رفعین کا ہے؟ رکوع والی۔ رکوع والی بھی منسوخ ہوئی اور وہ قاعدے میں آخری والی بھی ہوئی۔ امام طبرانی کے الفاظ کے المعجم الکبیر کے دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسجد فرعون رفیع یدہم فی الصلاۃ، حضور مسجد میں داخل ہوئے اور جب مسجد میں تشریف لائے تو ہم نے دیکھا کہ ہم نماز میں ہاتھ اٹھا رہے، تو حضور نے کہا نماز میں اس طرح نہ کرو۔ تو یہ سارے محدثین کے الفاظ فی الصلاۃ، فی الصلاۃ، نماز میں، نماز میں، تو نماز میں مطلب رکوع میں، رکوع کے وقت، نماز کے آخر کے الفاظ نہیں کہ نماز کے آخر میں، قاعدے کے آخر میں، یہ الفاظ نہیں۔ تو یہ حدیث کے الفاظ واضح کرتے ہیں کہ جو منسوخ کا حکم آیا وہ خاص طور سے رکوع کی رفعین کا آیا، اور چونکہ رکوع کا رفعین منسوخ ہو گیا تو قاعدے کا رفعین پھر خود بخود منسوخ ہو جاتا ہے۔ اور بلکہ یہاں تک کہ واضح طور پر یہ حدیث ہے، یا یہ امام ابن حجر عسقلانی، ان کو غیر مقلد بہت مانتے ہیں، امام ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہے المطالب العالیہ، اور اس کا باب ہے، باب کا نام جو ہے، باب نمبر اس کا باب الرفعین، باب 17 ہے، حدیث نمبر 517۔ یہ حدیث کا اسکین آپ کے سامنے بڑے ہو کر ہے۔ ام بشر ابن حرب سمع ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول، بشر ابن حرب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کون ہے جانتے ہیں آپ؟ یہ صحابی رسول ہے، فاروق اعظم خلیفہ دوم کے صاحبزادے، ان کو کہتے ہوئے سنا فاروق اعظم کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر کو، انہوں نے کہا واللہ ان نفاکم ادیکم فی الصلاۃ لا بدعۃ واللہ ما زاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ہکذا۔ کہتے ہیں کہ بشر ابن حرب کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو میں نے فرماتے سنا کہ اے لوگو، اللہ کی قسم تم نماز میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو، یہ بدعت ہے۔ نماز میں ہاتھوں کو اٹھاتے ہو اپنے، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اور وجہ کیا بیان کرتے ہیں؟ واللہ اللہ کی قسم زاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ہکذا، اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اضافہ نہیں کیا جو تم نے رفعین کا اضافہ کر لیا، یہ بدعت ہے۔ اور اس کو کس نے لکھا ہے؟ کسی حنفی عالم نے نہیں لکھا ہے بھائی، یہ بھی شافعی المذہب کے امام تھے، امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ، اور اس کو امام ابن عدی نے بھی لکھا اپنی کتاب الکامل کے اندر، حدیث نمبر 2815 پہ۔ امام ابن حبان نے اس کو اپنی کتاب المجروحین جلد نمبر 1 صفحہ 211 پہ لکھا۔ علامہ ذہبی نے اس کو میزان الاعتدال جلد نمبر 2 صفحہ 26 پر لکھا۔ امام البوصیری اتحاف الخیرہ ان کی کتاب ہے، حدیث نمبر 1308 پر لکھا۔ اور امام بدر الدین عینی جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی، بڑی مشہور و معروف ان کی شرح بخاری شریف کی، حوالے بہت ہے، وقت اتنا نہیں ہے، میں مختصر اور خاص خاص حوالے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ان کی بخاری کی شرح عمدۃ القاری، شرح صحیح البخاری، ان کا پورا نام ہے امام بدر الدین عینی۔ بخاری کی شرح کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر اس کا 399، حدیث نمبر 735۔ یہ عبارت ہے
इमाम बदरुद्दीन ऐनी क्या लिखते हैं, अन अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रदियल्लाहु ताला रआ रजुलन यरफउ यदैहि फी सलाती इंदा रुकुई व इंदा रफी रासिही मिन रुकुई फकाल लहू ला तफल फइन्न हाज़ा शैउन फअलैहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा तरक। ये हदीस ने और वाज़ेह कर दिया। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ये भी साहब रसूल है। हजरत जुबैर जो हुजूर के फूफीजाद भाई है उनके बेटे, हजरत अबू बकर सिद्दीक के पोते हैं, नवासे माफ कीजिएगा। हजरत आयशा की बड़ी बहन हजरत अस्मा के साथ जाती है। ये मैंने रिश्तेदारी भी बता दी, और सबसे बढ़कर बात है कि रसूलुल्लाह के कौन है, ये सहाबी है। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रदियल्लाहु ताला से रिवायत है कि उन्होंने एक शख्स को देखा कि रुकू में जाते वक्त रफ़दैन कर रहा है और रुकू से उठते वक्त रफ़दैन करता है। तो आपने फरमाया ऐसा ना करो, ये वो काम है जो रसूलुल्लाह ने पहले किया था, फिर बाद में इसको छोड़ दिया था। सुभान अल्लाह। तो ये अब्दुल्लाह इब्न मसूद का कौल है कि भाई ये पहले था, बाद में क्या हुआ, ये मनसूख हो गया। ये मनसूख का हुक्म इमाम अबू हनीफा नहीं बयान कर रहे हैं, ये सहाबी रसूल बयान कर रहे हैं। इमाम अबू हनीफा तक तो ये रिवायतें आई हैं। तो बहरहाल एक रफ़दैन का मैंने एक मौजू यहाँ पर लिया है, और जिससे मैं बताना चाहता हूँ कि रफ़दैन के जो दलाइल है वो हदीस पर मबनी है हमारे, ना कि ये कि हम लोग सिर्फ महज कयास पर अमल करते हैं, और न इमाम आज़म ने कोई कयास में फतवा दिया। अब देखिए रफ़दैन पर भी मैंने बात की तो मेरे ख्याल से 1 घंटे से ज़ायद हो गया। और भी मौज़ूआत है। एक मसला है फातिहा खल्फुल इमाम, इस पर भी गैर मुक़ल्लिदीन से हमारे इख्तिलाफ़ात होते हैं। फातिहा खल्फुल इमाम क्या होता है? इनके नज़दीक इनका कहना है कि जब आप इमाम के पीछे भी नमाज पढ़ रहे हो तो आपको सूरह फातिहा पढ़नी चाहिए, और हमारे इमाम का कौल क्या है कि इमाम के पीछे जब आप नमाज पढ़ रहे हो तो आप सूरह फातिहा भी नहीं पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़ेंगे। कुछ नहीं पढ़ना है सिवाय इसके कि रुकू में जाए तो आप तस्बीहात पढ़ेंगे, सजदे में जाए तो तस्बीहात पढ़ेंगे, कायदे में अत्तहियात पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे, दुआ पढ़ेंगे, सलाम फेरेंगे, और तकबीरात अल्लाहु अकबर आपको कहना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं कहना है। क्यों? इमाम की किरात मुक्तदी की किरात। लेकिन इस पर ये लोगों के एतराज़ात है, कहते कि नहीं साहब, सही हदीसों से साबित है कि इमाम के पीछे जो है सूरह फातिहा पढ़नी चाहिए। और इस ताल्लुक से भी बड़े झूठी बातें, झूठ बोलने में इस फ़िरक़े ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं आपको एक कज़्ज़ाब आज़म इस दौर का दिखाता हूँ, इसको मैं कज़्ज़ाब आज़म कहता हूँ, तो इनको सुन लीजिए। लेकिन तुम अपने ही गौस नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं, तुम अपने ही पीर की नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं, तुम अपने मुश्किल कुशा की नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं। तुम्हारे पीर खुद ये फैसला करते हैं कि ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब। हुर्रियतुत तालिबीन में लिखा है, हुर्रियतुत तालिबीन में लिखा है बगैर सूरह फातिहा की नमाज नहीं। अब्दुल कादिर जिलानी इसकी तशरीह में नीचे लिखते हैं, इमाम के पीछे भी जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं उनको भी सूरह फातिहा पढ़ना पड़ेगा। मैं अरबी में दुआ करता हूँ, आप आमीन कह दीजिए। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। इससे ज्यादा भी शख्स के बारे में मैं ज्यादा बोल नहीं सकता, कुदरत ही इसको सजा दे रही है, बेशक। हम क्या इसको अब और कुछ बोल के सजा देंगे। पूरी कुनीदुत तालिबीन में ये मसला ही नहीं है कहीं। उसने पूरा कुनीदुत तालिबीन गौस पाक की किताब का नाम लेके पूरा मसला भी सुना दिया, उसके नीचे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, वैसा लिखते हैं, यूँ लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, हमें भी तो दिखाओ। हम तो तुमको बरसों से चैलेंज कर रहे हैं जनाब अली, पुरसुकून माहौल में गुफ्तगू की दावत दे रहे हैं आपको। हम तो बारहा कह रहे हैं कि आपके घर हम आने के लिए तैयार हैं, आप मत आइए हमारे घर, नागपुर मत तशरीफ लाइए, आप मत जहमत उठाइए। फारूक रजवी अपने खर्च पर आपके आने के लिए तैयार है, आपके घर में बैठेंगे, भीड़ नहीं होगी। या रसूल अल्लाह। नारा खत्म कर दीजिए, वक्त नहीं है क्योंकि वक्त बीत रहा है, कानून का भी ख्याल रखना है। मैं पुलिस का ममनून हूँ कि इतना वक्त दे रहे हमें, वो मैं जानता हूँ क्योंकि मैं खुद एक वकील और लायर हूँ, कानून के दायरे और हुदूद को मैं समझता हूँ। तो मैं अर्ज कर रहा था कि भाई हम तुम्हारे घर आएंगे, पुरसुकून माहौल में वीडियो कैमरा लगा देंगे, आप और मैं होंगे, कोई नहीं होगा, बातचीत होते रहेंगी, वीडियो रिकॉर्डिंग करता रहेगा। सब झूठ बोल सकते हैं, गवाह झूठ बोल सकते हैं, वीडियो झूठ नहीं बोलता, समझ रहे ना। और कोई वीडियो को झूठ बुलवाना चाहे, काट पीट करे तो पकड़ में भी आ जाता है, कहाँ से कटी है, किधर से जुड़ी है।
لیکن یہ تیار ہی نہیں. کہتے ہیں بنیاد طالبین میں جس پیر کو تم مانتے ہو، غوث اعظم کو پیران پیر کہتے ہو، بڑا پیر کہتے ہو، غوث اعظم کہتے ہو، حاجت روا کہتے ہو، مشکل کشا کہتے ہو، جس کو سب سے بڑا مانتے ہیں، اس کے طریقے پہ تم نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں. انہوں نے بنیاد طالبین میں لکھا ہے کہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں. حالانکہ بنیاد طالبین میں غوث پاک نے اس موضوع پر ایک لفظ بھی نہیں لکھا. اگر ہے تو ہم کو دکھا دو. لیکن بہرحال ان کے پاس جو دلیل ہے انہوں نے خود پڑھ کے سنائی. ایکچوئل میں وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. یہی غیر مقلدین وہابیوں کی بہت بڑی دلیل ہے. صحیح بخاری ہے. میں حوالہ اور عبارت پڑھ دیتا ہوں. کتاب الاذان باب وجوب القراءۃ للامام اور حدیث نمبر 756 ہے. عن عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبادہ ابن صامت سے روایت ہے، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاۃ لمن لم یقرأ فاتحۃ الکتاب. حضرت عبادہ ابن صامت کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں. اب یہ بیچارے اس حدیث کو لے کے دوڑ رہے ہیں، مگر یہ نہیں بتانے کو تیار کہ حدیث میں یہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز. یہ کہا حدیث میں کہ جس نے امام کے پیچھے نہیں پڑھی. بے شک بے شک اختلاف امام کے پیچھے والا ہے. سورہ فاتحہ پڑھنے کا نہیں ہے. امام پڑھتا ہے. اختلاف اس میں کہ بھائی امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے. کیوں؟ صرف سورہ فاتحہ ہی نہیں. امام سورہ فاتحہ پڑھا تو آپ امام کے ساتھ ہو گئے. اب امام دوسری سورت پڑھ رہا ہے، وہاں تو آپ خوب خاموش ہو گئے. پھر تو آپ دوسری سورت کیوں نہیں پڑھ رہے؟ تو نہیں، امام کی والی سورت ہمارا پڑھنا ہے. تو جب دوسری سورت جو ملا رہا ہے امام وہ تمہارا پڑھنا ہے تو سورہ فاتحہ تمہارا پڑھنا کیوں نہیں ہے؟ بے شک. چلیے ایک اور اچھی مثال دیتا ہوں میں عقلی. اچانک امام صاحب نے ایک طرف سلام پھیرا اور سجدے میں چلے گئے. یہ کیا تھا؟ یہ کیفیت کون سی تھی؟ سجدہ سہو. بہت اچھے، شاباش بیٹا. سجدہ سہو یعنی آپ کے کیا سمجھ میں آیا کہ امام صاحب سے کوئی غلطی ہو گئی. ہو گئی ہے اور وہ غلطی آپ نے نہیں کی. آپ نے نہیں کی. غلطی کس نے کیا؟ تو امام سجدہ سہو کرے، آپ کیوں کریں گے؟ آپ انکار کر دیجئے، میں نہیں کروں گا سجدہ سہو، میں الگ ہوں، امام سے خارج ہوں. تو شریعت کہیں گے جناب آپ امام کے مقتدی، اور مقتدی کے معنی یہ ہوتے کہ آپ اس کی پیروی کر رہے ہو. امام کی غلطی آپ کی غلطی، امام کی درستگی آپ کی درستگی. بے شک. تو امام کے جب تابع ہو گئے، جب ہم نے کہا پیچھے اس امام کے، تو اب یعنی ہم نے اپنے آپ کو اس کو سونپ دیا. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر یہ امام سے الگ ہو جائیں گے، باقی پورے معاملے میں ہم امام کے ساتھ ہیں. تو بخاری کی حدیثیں لاتے ہیں بیچارے اور کہتے ہیں بخاری میں لکھا ہے کہ لا صلاۃ لمن یقرأ فی بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. ارے بھائی جس نماز میں سورہ فاتحہ بالکل نہ پڑھی جائے اس کی نماز نہیں ہے. یہاں مسئلہ اس پر نہیں ہے، مسئلہ اس پر ہے کہ امام پڑھ رہا ہے، امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے یا نہیں. بے شک. تو اس تعلق سے امام میں اختلاف ہے. یہ بیچارے امام ابو حنیفہ کو ڈائریکٹ کوستے ہیں. مطالعہ 0/سناٹا ان کا. قاضی ثناء اللہ پانی پتی بہت بڑے مفسر المذہب، اس کی جلد نمبر 10 ہے، صفحہ نمبر 82 ہے، سورہ مزمل آیت نمبر 20. یہ پورا حوالہ دے دیا. سورہ مزمل آیت 20 اور جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 82 پر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی کا مسئلہ کیا ہے کہ مقتدی کو پڑھنا واجب ہے. اماموں میں اختلاف ہوا اس بات کو لے کر، یعنی ہر امام نے اپنے اپنے طریقے سے حدیث کو لیا. تو امام شافعی کا مسئلہ کیا ہے کہ مقتدی کو بھی سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا واجب ہے. امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل، 3 اماموں کا مسئلہ یہ ہے کہ مقتدی کا پڑھنا واجب نہیں. اب اہل حدیث کہے کہ بھئی امام شافعی نے واجب قرار دیا تو ہم تو امام شافعی کے قول پہ عمل کرتے. تو معاف کرنا، آپ ان کے تو مقلد ہو نہیں، آپ تو اپنی رائے کے گھوڑا دوڑا رہے ہو. تو امام شافعی کی پناہ مت تلاش کیجیے. آپ سے ہم ڈائریکٹ حدیث کی گفتگو کریں گے. ہاں جو شافعی ان سے ہم بات ہی نہیں کریں گے. بھائی آپ اپنے امام کی تقلید میں ہیں، اور تقلید کا اصول کیا؟ آقا نے کہا کہ میری امت کا مجتہد کوئی صحیح مسئلے تک پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ 2 اجر دیتا ہے، اور اگر میری امت کے مجتہد سے خطا اور غلطی ہو جائے تب بھی اللہ اس کو 1 اجر دیتا ہے.
सुभान अल्लाह। साहब ने अर्ज किया अल्लाह के नबी उसने गलती की फिर भी अजर। आका फरमाते उसने कसदन जानबूझ के गलती नहीं की, बल्कि उससे गलती हो गई, अल्लाह रसूल के नजदीक गलती थी, वो तो सही मसले की तरफ गया। जो मसले की सही तरीके पर और मसले की हकीकत तक जाने के लिए जो उसने जद्दोजहद किया, जो कोशिश की, उस पर अल्लाह ताला उसको अजर दे। और जो मुज्तहिद ना हो, अनाड़ी हो, हुजूर फरमाते जो कुरान में अपनी राय चलाए, हदीस में अपनी राय चलाए और अटकले दौड़ाए, जाहिल होकर अटकले दौड़ाए, अगरचे उसकी बात सही भी हो तो उस पर गुनाह। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह उस पर गुनाह क्यों, जबकि बात तो सही फरमाया, उसने अटकले दौड़ाई, वो तो इत्तेफाक की बात है कि सही निकल गई। अब उसको मैं एग्जांपल दे दूं, एक एक्सपर्ट डॉक्टर है, डिग्री होल्डर डॉक्टर है, सिविल सर्जन डॉक्टर है, उसने ऑपरेशन किया और मरीज का इंतकाल हो गया। डॉक्टर आता है, केबिन से बाहर निकलता, कहता है सॉरी मैंने कोशिश की लेकिन अल्लाह को जो मंजूर था। आप डॉक्टर पे केस करते हैं उस वक्त कि भाई तूने हमारा मरीज मार दिया, बल्कि उस वक्त आप भी डॉक्टर से हमदर्दी करते हैं, जी डॉक्टर साहब आपने भी कोशिश की, अब अल्लाह को जो मंजूर था, सब्र कर लेते हैं, है ना। फीस भी देते हैं, आप फीस ये देकर इनकार नहीं करते फीस देने से, तूने तो मार डाला मरीज का, काहे की फीस भी देते। लेकिन एक अनाड़ी जिसके बाद सर्जरी की ग्रीस ना हो, BOMS डॉक्टर हो, जड़ी बूटी वाला हकीम साहब हो और ऑपरेशन कर दे और मरीज मर जाए। अब बाद में आपको पता चला कि जिस शख्स ने ऑपरेशन किया वो सर्जन ही नहीं था। अब आपका रवैया क्या होगा, ये खबीस की औलाद, जब तुझे आता नहीं था तूने हाथ में डाला इस केस में, केस ठोक देंगे आप उसके ऊपर, कोर्ट में मुकदमा कर देंगे कि साहब इसके बाद डिग्री नहीं थी, सर्जन नहीं था, फिर भी सर्जरी किया। तो पता चला कि एक्सपर्ट से अगर गलती हो तो उस पर भी उसको शाबाशी ही दी जाती है, उसकी कोशिशों को सराहा जाता है, लेकिन अनाड़ी से गलती हो जाए तो सजा दी जाती है। तो तुम अनाड़ी हो, इमाम शाफई तो डॉक्टर है, अगर वो उनसे बिल फर्ज इस मसले में अगर वो खता इज्तिहादी पर भी है तब भी अजर है, तो उनके मुकल्लिदों को भी अजर है। और अगर वो मसले की हद तक सही पहुंचे तो उनको 2 अजर है, इमाम आजम के मानने वालों को 1 अजर है। तो अजर दोनों तरफ है। तो तकलीद के बाद है ये, आप तो मुकल्लिद ही नहीं हो, आप तो वो एक सख्त जुमला बोल रहा हूँ, बोलना नहीं चाहिए, पता नहीं बुरा लग जाए, वो कुछ बाजारों में फिरते सांड बोलते हमारे यहाँ उसको, कभी इस दुकान में घुसेंगे कभी उस दुकान में घुसेंगे, उनका कोई ठिकाना नहीं होता। और ऐसे जो आवारा होते हैं उनको क्या करते हैं लोग, फिर डंडे से उनकी खातिर करते हैं। मगर जिसका कोई खूंटा हो, जो किसी खूंटे से बना, उसको कोई जाके डंडा मारता है क्या? खूंटे से बना है तो समझ लेता भाई इसका कोई ना कोई मालिक है, इसका खिलाने पिलाने वाला है, ये लावारिस नहीं है। मगर जो जानवर खूंटे से बंधा हुआ नहीं होता वो हर तरफ डंडे खाता फिरता है। तो इनकी हालत वही है कि कोई इनकी गले में किसी की रस्सी है ही नहीं, किसी की मुकल्लिद और तकलीद में है ही नहीं। तो बहरहाल इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक और इमाम अहमद इब्न हब्बाल, 3 इमामों का मसला ये है कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब नहीं है। अब अगर तुम ये कहते हो कि नहीं पढ़ना चाहिए, जरूरी है, हदीस में आया कि जिसने इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं, तो फिर मैं इनसे पूछता हूँ कि जुर्रत करके क्या कह सकते हो कि इमाम अहमद इब्न हम्बल बेनमाजी दुनिया से गए, इमाम मालिक बेनमाजी गए, इमाम अबू हनीफा बेनमाजी गए और इमाम अहमद इब्न हम्बल बेनमाजी गए, तो आपकी बुखारी बचने वाली नहीं, इसलिए कि इमाम बुखारी के उस्ताद का नाम इमाम अहमद इब्न हम्बल है। सुभान अल्लाह। और इमाम अहमद इब्न हम्बल के दादा उस्ताद है इमाम मालिक, इसलिए कि इमाम मालिक के शागिर्द है इमाम शाफई और इमाम शाफई के शागिर्द है इमाम अहमद इब्न हम्बल। इमाम अबू हनीफा भी इमाम अहमद इब्न हम्बल के दादा उस्ताद है। किस एतबार से? इमाम अबू हनीफा के शागिर्द है इमाम मोहम्मद, इमाम मोहम्मद के शागिर्द है इमाम शाफई और इमाम शाफई के शागिर्द है इमाम अहमद इब्न हम्बल। सारी कड़ियां वहीं जाके मिलेंगी। तो शागिर्द दर शागिर्द है और इमाम बुखारी के उस्ताद है इमाम अहमद इब्न हम्बल। तो फिर बुखारी भी महफूज, इमाम बुखारी भी ऐसे कि फिर मतलब उस्ताद शागिर्द थे जो बेनमाजी गुजर गया दुनिया से माज़अल्लाह। तो एक इख्तलाफ तो ये है कि 3 इमामों के नजदीक सूरह फातिहा इमाम के पीछे पढ़ना वाजिब नहीं है, एक इमाम के नजदीक वाजिब है। और फिर इसमें एक और मज़ीद इख्तलाफ है, इस इख्तलाफ में भी एक इख्तलाफ है। वो क्या है कि इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि चाहे नमाज जहरी हो या सिर्री हो। सिर्री कहते हैं जिसमें इमाम किराती नहीं करता, जैसे असर की नमाज, उसके अलावा फिर और कौन सी है, ज़ोहर की नमाज, उसमें इमाम किराती नहीं करता। ईशा की आखिरी 2 रकातें जिसमें किरात नहीं करता, खामोश हो जाता है। और मगरिब की आखिरी रकात, तीसरी रकात जिसमें इमाम
خاموش ہو جاتا, قرات نہیں کرتا. تو جس نماز میں جس رکعت میں امام قرات نہیں کرتا ہے, چاہے وہ قرات والی نماز ہو یا خاموش سری نماز ہو, دونوں نماز میں نہیں پڑھنا ہے. دونوں نمازوں میں پڑھنا, بلکہ پڑھا تو مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے. اور امام مالک اور امام احمد ابن حنبل کا ایک قول یہ ہے کہ جہری نماز میں مکروہ ہے, سری نماز میں پڑھنا مستحب ہے. یعنی امام خاموش ہے, جیسے عصر کی نماز میں پڑھنا مطلب جائز ہے, مستحب ہے. مستحب ہے ان کے نزدیک بھی, فرض اور واجب پڑھ لیا تو بہتر, نہیں پڑھا تو کوئی گناہ نہیں, نماز پر کوئی فرق آنے والا نہیں. نہیں, مستحب ہے. تو اس حدیث کا وہ مطلب بھی ہے جو غیر مقلدین لیتے ہیں. اب امام اعظم نے کہا ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کی جائے گی, دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا تھا امام اعظم کا مسلک کیا ہے, پہلے دلیل کہاں سے لیتے ہیں وہ بولو, قرآن مجید. آئیے قرآن کیا کہتا ہے. پارہ نمبر 9, پارہ نمبر سورہ اعراف آیت نمبر 204. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ فرماتا ہے لوگوں جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر خاموشی سے سنو اور خاموش رہو. تو سورہ فاتحہ قرآن ہے یا نہیں؟ بے شک. پہلی سورت سورہ فاتحہ قرآن کی تو پہلی سورت ہی وہی ہے. اور اللہ نے ہم مطلقاً کہا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کیا کرو, خاموشی سے سب خاموش نہیں کہا, پڑھا جائے تو پڑھنے والا کون ہو, ایک ہو, اور باقی کا کام کیا ہے, ساتھ میں نہ پڑھو بلکہ کیا رہو, خاموش رہو. اور کیا کرو, کان لگا کر سنو. تو اس آیت پر کون عمل کر رہے ہیں؟ حنفی حضرات, کہ امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے, ہم صرف کان لگا کے سن رہے ہیں, ہم خود اس کے ساتھ نہیں پڑھتے. اب یہ ہم نہیں کہتے. آئیے ذرا مفسرین کے حوالے لے لیں, لمبی فہرست ہے. یہ آیت کے بارے میں مفسرین کیا کہتے ہیں کہ یہ آیت نماز میں مکمل خاموش رہنے کے بارے میں نازل ہوئی. یہ آیت کس تعلق سے نازل ہوئی؟ آئیے میں دلیل ایک ایسی کتاب کی دے دوں جس کا غیر مقلدین رد نہیں کر سکیں گے. آئیے دیکھیے, یہ ہے تفسیر ابن کثیر. ہم سنا ہے کہ نہیں, اس کا سنا ہے نا, غیر مقلد اسی تفسیر کو لے کے دوڑتے ہیں. حافظ ابن کثیر جو ان کے بہت بڑے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد مانے جاتے ہیں. اسی آیت کی تفسیر میں ابن کثیر کیا لکھتے ہیں, آپ کے سامنے تفسیر قرآن, تفسیر القرآن, جس کو تفسیر ابن کثیر کے نام سے, اردو میں تفسیر ابن کثیر سے مشہور ہے, لیکن عربی اس کا نام کیا رکھا ہے انہوں نے, تفسیر القرآن. یہ وہی ہے, عربی نسخہ ہے. جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 536, سورہ اعراف آیت نمبر 204. اور حافظ ابن کثیر اس آیت کے بارے میں کیا روایت کرتے, کہتے ان بشر ابن جابر قال صلی ابن مسعود فسمع ناسا يقرؤون مع الامام فلما انصرف قال ما انا لكم ان تفهموا اما ان لكم ان تعقلوا واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا كما امركم الله. یہ پوری انہوں نے تفسیر لکھی ہے. مفہوم یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے, وہی صحابی رسول جن کو حضور نے کیا کہا, میری امت کا یہ فقیہ ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ امام کے ساتھ وہ بھی قرات کر رہے ہیں, امام کے ساتھ وہ بھی پڑھ رہے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ تم اس آیت کو سمجھو. یہی قرآن کی آیت, اس کو ابھی وقت نہیں آیا, اب بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ قرآن نے کیا کہا ہے, تم نے کیا حکم دیا ہے. اور پھر آپ نے یہی قرآن کی تلاوت پڑھی, یہی آیت پڑھی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو. اور یہ تفسیر کون لکھ رہا ہے, بولیے, ابن کثیر. اور پھر اس کو صرف ابن کثیر نے نہیں لکھا, بلکہ ان کے علاوہ امام ابن جریر طبری نے بھی اس کو لکھا ہے اپنے قرآن کریم کی تفسیر, تفسیر طبری. یہی آیت ہے حدیث نمبر 15584 کے تحت. اس کو امام محمد بن علی خازن نے تفسیر الخازن جلد نمبر 2 صفحہ 286, یہی آیت کی تفسیر ہے, میں صرف حوالے دیتا جا رہا ہوں. امام سیوطی نے الدر منصور میں اس کو لکھا, جلد نمبر 6 صفحہ 720. امام آلوسی نے تفسیر المعانی جلد 5 صفحہ 140. امام حسین بن مسعود بغوی نے تفسیر معالم التنزیل, جس کو تفسیر بغوی کہا جاتا ہے, جلد 3 صفحہ 319. اس کو تفسیر ابن عباس میں بھی لکھا ہے, صفحہ نمبر 187. امام محمد بن محمود ماتوریدی, ان کی تفسیر قرآن ہے.
اس کو امام محمد بن محمود ماتوریدی نے تعویلات اہل سنہ جلد نمبر 2 صفحہ 324 پر، امام ابو الیث سمرقندی تفسیر السمرقندی جلد نمبر 1 صفحہ 591، امام فخر الدین رازی تفسیر القبیر جلد 15 صفحہ 107، حضرت امام عبداللہ بن عمر بن محمد الشافعی البیضاوی تفسیر بیضاوی جلد 3 صفحہ 47 پر، امام احمد بن محمود نصفی تفسیر مدارک جلد نمبر 1 صفحہ 458 پر۔ اتنے حضرات نے اس کو لکھا ہے۔ کتنے حوالے آپ گنتے رہیے، اور امام کے پیچھے قرأت نہیں کرنا ہے۔ اب آئیے حدیث سے دلیل لیجیے۔ ابھی آپ نے قرآن کی آیت سے دلیل دی، اب یہ حدیث ہے صحیح مسلم آپ کے سامنے، کتاب المساجد، حدیث نمبر 1185، حدیث نمبر 1185، عن عطاء بن یسار انه اخبره سأل زید بن ثابت عن القراءة مع الامام فقال لا قراءة مع الامام في شيء۔ حضرت عطار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت زید ابن ثابت جو رسول اللہ کے صحابی ہے اور حضور کے آزاد کردہ غلام ہے، اور اسلام لانے والوں میں غلاموں میں سب سے پہلے فرد ہے، سب سے پہلے فرد جنہوں نے اسلام قبول کیا غلاموں میں۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام کے پیچھے قرأت کرنے کے متعلق سوال کیا۔ عطا ابن یسار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زید ابن ثابت سے سوال کیا کہ امام کے پیچھے قرأت کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے۔ حضرت زید بن ثابت نے جواب میں کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ قراءۃ مع الامام فی شیء، امام کے پیچھے قرأت کوئی چیز ہے ہی نہیں، کوئی چیز ہے ہی نہیں، مطلب امام کے پیچھے قرأت نہیں کرنا ہے، خاموش رہنا ہے، چپ چاپ اس کی امام کی قرأت سنتے رہیے۔ اس کو امام نسائی نے بھی لکھا ہے، حدیث نمبر 959۔ اس کو امام محمد بن محمود ماتوریدی نے تعویلات اہل سنہ جلد 2 صفحہ 326 پر، امام ابن ابی شیبہ نے بھی اس کو المصنف میں لکھا، حضرت امام یعقوب بن اسحاق نے اپنی کتاب مسند ابو عوانہ، امام طاوی نے شرح معانی الاثار، امام بہقی نے سنن الکبریٰ، علامہ آلوسی نے تفسیر المعانی میں لکھا۔ اب آئیے امام کے پیچھے ہمیں کیا ہے، یہ ایک واضح حدیث آتی ہے کہ امام کے پیچھے خاموشی رہنا ہے۔ سنن ابن ماجہ ہے یہ حدیث کی کتاب آپ کے سامنے، کتاب اقامت الصلاۃ والسنۃ فیہا، باب اذا قرأ الامام فانصتوا، حدیث نمبر 446، عن زید بن اسلم عن ابی صالح عن ابو ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جعل الامام لیتم به فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، یہ بھی صحابی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام رکھا ہی اس لیے جاتا ہے کہ تم امام کی پیروی کرو، مگر کن چیزوں میں پیروی کرنا ہے آگے واضح کر رہے ہیں، فائزہ کبرا فکبروا، جب وہ تکبیر پکارے تو تم بھی تکبیر پکارو، جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، جب وہ اللہ اکبر رکوع میں جاتے ہو کہے تو تم بھی کہو، سجدے میں کہے تو جب تم بھی کہو، بس وہاں تکبیروں میں اس کی پیروی کرنا۔ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، اور جب وہ قرأت کرے تو تم خاموش رہو۔ پیروی صرف تکبیرات میں کرنا ہے، قرأت کے وقت اس کی پیروی نہیں کرنا ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، یہ ابو داؤد میں بھی آئی ہے، سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 604 ہے۔ امام نسائی نے بھی اس کو اپنی سنن النسائی میں لکھا، حدیث 920۔ امام احمد ابن حنبل نے مسند احمد میں لکھا، حدیث نمبر 9438۔ امام ابن ابی شیبہ نے اس کو المصنف میں لکھا، حدیث نمبر 3820۔ بہت سارے اماموں، امام سیوطی، حافظ ابن کثیر اور امام طاوی وغیرہ بہت سارے علماء نے لکھا۔ اب یہ آئیے کہ امام کے پیچھے قرأت کیوں نہیں کرنی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں روکا جا رہا ہے؟ اب یہ حدیث میں واضح آتا ہے۔ یہ امام محمد کی الموطا ہے، الموطا للامام محمد۔ امام محمد جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ان کی حدیث کی کتاب ہے الموطا کے نام سے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 152، حدیث نمبر 117۔ امام محمد روایت کرتے کہتے ان جابر بن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال، حضرت جابر بن عبداللہ یہ بھی صحابی اور روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا من صلی خلف الامام فإن قراءة الامام له قراءة۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے تو وہ خاموش رہے، اس لیے کہ امام کا پڑھنا ہی اس کا پڑھنا ہے، امام کا پڑھنا اس کا پڑھنا ہے۔ اور یہ حدیث امام ابن ماجہ نے بھی لکھی، سنن ابن ماجہ میں امام احمد ابن حنبل نے بھی لکھا، امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں لکھا، امام طاوی نے لکھا،
اب وقت کم ہے اس لیے میں صفحے نمبر وغیرہ نہیں بتا رہا ہوں، صرف کتابوں کے نام بتا رہا ہوں. امام دارقطنی نے لکھا، امام طبرانی نے معجم الاوسط میں لکھا، امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں لکھا، علامہ ابن جوزی نے تحقیق میں لکھا، امام قرطبی نے اپنی تفسیر قرطبی میں لکھا، امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں لکھا، امام سیوطی نے اپنی تفسیر در منصور میں لکھا، امام آلوسی نے تفسیر المعینی میں لکھا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر المظہری میں لکھا. تو بہرحال یہ ایک واضح ہے. لیکن اب ذرا ان صاحب کی ایک یہ بھی ویڈیو دیکھ لیجیے آپ، دلچسپ ویڈیو ہے تھوڑی سی. خود نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، خود نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، خود نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، جن کا مزار دلی کے نظام الدین کے اندر موجود ہے. نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے جب کسی نے پوچھا کہ آئے نظام الدین تم امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے، تو نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ ہم امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. ان کو بتایا گیا یہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ہے. ابو حنیفہ نے فرمایا جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے گا اس کے منہ میں آگ بھری جائے گی، آگ بھری جائے گی، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اور قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ بھری جائے گی. نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے کیا دلیل پیش کی؟ انہوں نے کہا سن لو اے لوگو، ابو حنیفہ کی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اور منہ میں آگ بھری جائے گی. میں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب اس دلیل پر عمل کرتے ہوئے یہ میں گوارا کر لوں گا کہ قیامت کے دن میرے منہ میں آگ بھری جائے. یہ مجھے گوارا ہے کہ قیامت کے دن میرے منہ میں آگ بھری جائے، لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوگی. یہ مجھے گوارا نہیں ہے کیونکہ حدیث موجود ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں اس وقت تک جب تک کہ سورہ فاتحہ اس نماز میں نہ پڑھ لی جائے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوگی وہ جھوٹ بول رہا ہے. مجھے یہ تو گوارا ہے کہ قیامت کے دن میرے منہ میں آگ بھری جائے، لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ میری نماز نہ ہو. یہ مجھے گوارا نہیں ہے. یہ تمہارے اولیاء اللہ کے، یہ تمہارے ولیوں کی ایک نقشہ تھا جو میں نے تمہارے سامنے رکھا ہے. نظام الدین اولیاء سورہ فاتحہ پڑھتے، رفع الیدین کرتے، عبد القادر جیلانی ایسا کرتے. اس شخص کے بارے میں پھر ایک بار عرض کر دوں، لعنت اللہ علی الکاذبین. اس شخص کے بارے میں ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں میں. یہ جب خطاب کرتا ہے نا، اصل میں جب تک ایک تقریر میں یہ 10 بھی جھوٹ نہ بولے اس کا کھانا ہضم نہیں. ایک چیز، اور اس کی اصل میں ابلیس سے کمپٹیشن ہے کہ تو بڑا جھوٹا کہ میں بڑا جھوٹا. اس کے کتنے جھوٹ میں نے آشکار کیا، آج تک سامنے نہیں بیٹھنے کو تیار نہ وہ جواب دیتا ہے، اور اس کی بیوقوف عوام اس کے پیچھے چلی جا رہی ہے. بھیڑ بکریوں کی طرح مقلد ہمیں بولتے ہیں، پکے مقلد ان کے بنے بیٹھے. اس کے بارے میں لطیفہ یہ ہے کہ جب یہ تقریر کرتا ہے نا تو ابلیس اس کی مجلس میں موجود ہوتا ہے اور دور کھڑا ہو کے دانتوں میں انگلی دبا کے کہتا ہے میرے بچے تو نے مجھ سے زیادہ ترقی کر لی ہے. اتنی صفائی سے جھوٹ تو میں بھی نہیں بولتا، اپنی شیئرنگ سے جھوٹ تو ممبر پہ بیٹھ کے بولتا ہے. نظام الدین اولیاء کون ہے؟ سب سے پہلی بات میں اس کو چیلنج کرتا ہوں، چیلنج. اگر واقعی یہ سچا ہے اور اپنی ماں کا حلالی بیٹا ہے تو نظام الدین اولیاء نے کس کتاب میں لکھا تھا؟ وہ کتاب کا نام بتا دیں. سب سے پہلے تو نظام الدین اولیاء نے کوئی کتاب لکھی ہی نہیں. ان کی 2 کتابیں مشہور ہیں، وہ بھی ان کی نہیں ہیں، ان کی ملفوظات ہیں جو ان کے مریدوں نے جمع کی ہے. جس میں ایک کتاب جو ہے فوائد الفوائد ہے، حضرت علی سنجری رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے خلیفہ ہیں انہوں نے ان کے ملفوظات کو جمع ہے. ملفوظات جو محفلوں میں مجلس میں جو گفتگو کرتے تھے ان کی گفتگو کو لکھ دیا گیا. ایک حضرت امیر خسرو نے ان کی ملفوظات لکھی راحت القلوب کے نام سے. 2 کتابیں اور ایک اور ہے مجھے ابھی نام یاد نہیں آ رہا. 3 ملفوظات ان کی ملتی ہے. اس کے علاوہ ان کی خود کی کوئی لکھی ہوئی کتاب زمانے میں موجود نہیں ہے. ان 3 ملفوظات میں کوئی یہ واقعہ نہیں ہے. میرے پاس 3 کتابیں موجود ہیں. اب کس کتاب میں تو لکھا؟ پھر دوسری بات، فوائد الفوائد میں نظام الدین اولیاء خود فرماتے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کس امام کے مقلد ہیں؟ وہ کہتے ہیں میرے عزیز تم نے میرے امام کے بارے میں پوچھا، میں اس امام کا مقلد ہوں. دیکھیں ایک لفظ وہ کہہ سکتے تھے کہ میں فلاں امام کا مقلد ہوں، نام بتا دیتے بات ختم ہو جاتی، لیکن بتانے کا انداز دیکھیے ان کا. کہتے ہیں میں اس امام کا مقلد ہوں کہ ان کا شاگرد امام محمد جیسا وقت کا مجتہد تھا
اور امام محمد جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو وقت دوسرا مجتہد جو امام شافعی کہلاتا ہے ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ کے چلتا. سبحان اللہ سبحان اس اللہ امام کا مقلد ہو. کہا حضور نام کا امام ابو حنیفہ. سبحان اللہ. کیوں؟ امام ابو حنیفہ کے شاگرد کون تھے؟ امام محمد تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا انتقال ہو گیا تو امام محمد نے ان کی امام شافعی کی والدہ سے نکاح کر لیا. امام شافعی چھوٹے تھے اس وقت تو یہ آ گئے کس کی پرورش میں؟ امام محمد کی. یعنی امام محمد جو ہے ان کے سوتیلے والد بھی ہو گئے اور استاد بھی ہو گئے. تو امام شافعی کو امام محمد نے پڑھایا. تو وہ دو وجہ سے ادب کرتے تھے. ایک یہ کہ میرے والد ہیں اگرچہ سوتیلے ہیں لیکن اس زمانے میں سوتیلا اور سگا سب محبت ایک جیسی ہوتی تھی. آج کے دور میں سوتیلا باپ ہے سوتیلا بیٹا ہے, وہ دور میں ایسی باتیں نہیں تھی, محبت ہوتی تھی. تو وہ سگے والد ہی کی جگہ سمجھتے تھے اور محبت کرتے تھے. ایک والد کا رشتہ تھا اور دوسرا استاد کا رشتہ تھا. تو جب وہ گھوڑے پہ بیٹھتے امام محمد تو یہ لگام پکڑ کے آگے آگے چلتے تھے. یہ ان کی محبت کا عالم تھا. اور امام محمد جو ہے امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہے. اور پھر اسی کتاب فوائد الفوائد میں فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ خانہ کعبہ تشریف لے گئے, حاضر ہوئے, حج کیا, طواف کیا, حجر اسود کے قریب آئے اور 2 رکعت میں پورا قرآن ختم کیا. اور پھر اللہ سے عرض کیا کہ پروردگار میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا. تو اللہ تعالیٰ نے بشارت یہ دی, حاطف سے آواز آئی ان کو کہ اے نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ ہم تیری عبادت سے خوش ہوئے اور ایسے خوش ہوئے کہ تجھے بھی بخشا اور قیامت تک جو تیری تقلید کرنے والے ہیں ان کو بھی بخش دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ واقعہ کون لکھ رہے ہیں؟ نظام الدین اولیاء بیان کر رہے ہیں. اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ کا قول سنایا گیا تو کہنے لگے کہ بھائی مجھے یہ تو منظور ہے کہ منہ میں آگ کے گولے بھر دیے جائیں, لیکن میں امام کی پیچھے سورہ فاتحہ چھوڑ دوں یہ مجھے منظور نہیں. تم ابو حنیفہ کا قول سناتے ہو, میرے نزدیک تو وہ حدیث موجود ہے کہ جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے اس کی نماز نہیں. لیکن آئیے یہ امام ابو حنیفہ کا قول نہیں ہے. کن کے قول ہے ذرا سن لیجئے. یہ نام کے اہل حدیث ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ کیا ہے, نام کے اہل حدیث ہے. یہ بیچاروں کے حدیثوں کی کتابوں کی شکلیں بھی دیکھی نہیں ہوتی ہے. یہ المصنف ہے امام عبدالرزاق کی. اور امام عبدالرزاق کون ہے؟ امام احمد ابن حنبل کے استاد ہے, امام بخاری کے دادا استاد ہے. ان کی المصنف ہے, یہاں اوریجنل میرے پاس اس وقت موجود ہے. یہ المصنف دیکھ لیجیے اور اس کی جلد نمبر 2 ہے. یہ ہے المصنف. یہ بھی باہر القطب الاسلامیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے. یہ بھی یہاں کی بھی نہیں ہے. جلد نمبر 2 صفحہ 138 حدیث نمبر 2806. اب حدیث کیا ہے؟ ان محمد بن عجلان قال قال علی رضی اللہ عنہ